انسان ایک ہی وقت میں اتنا مہربان اور اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہم محبت میں قربانیاں دیتے ہیں، اجنبیوں کی مدد کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نفرت میں جان لے لیتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کی وہ گتھی ہے جو شاید سب سے پرانی اور سب سے پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہم ایک غیر معمولی کتاب کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ رابرٹ سپولسکی کی بیہیو، دی بایولوجی آف ہیومنز ایٹ آور بیسٹ اینڈ ورسٹ۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ انسانی رویے کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اور جو چیز مجھے شروع میں ہی پکڑ لیتی ہے وہ یہ کہ مصنف خود اپنے اندر کے تضادات سے بات شروع کرتا ہے۔ سپولسکی لکھتا ہے کہ وہ ہٹلر کو اذیت ناک سزا دینے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن حقیقی زندگی میں وہ سزائے موت کا سخت مخالف ہے۔ اسے دوستوں کے ساتھ لیزر ٹیگ کھیل کر بہت مزہ آتا ہے، لیکن وہ گن کنٹرول کا بہت بڑا حامی ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے اندر کی کشمکش کی بہترین عکاسی ہے نا؟ بالکل، اور یہی اس کتاب کا مرکزی دروازہ ہے۔ سیپولوسکی کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ کسی بھی انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، کوئی ایک جادوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سب جینز کا کمال ہے یا فلاں ہارمون کی وجہ سے ہوا، یہ سچائی کو بہت زیادہ آسان بنانا ہے۔ یہ جواب نہیں، یہ جواب سے بھاگنا ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایک وجہ نہیں ہے تو پھر ہم سمجھیں کیسے؟ سیپولوسکی کہتا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم مشین میں بیٹھ کر پیچھے جانا پڑے گا۔ اس نے ایک پوری ٹائم لائن بنائی ہے۔ کسی بھی عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوچھنا ہوگا، اس عمل سے ٹھیک 1 سیکنڈ پہلے دماغ میں کیا طوفان چل رہا تھا؟ اچھا، پھر تھوڑا اور پیچھے جائیں، چند منٹ پہلے ماحول میں کون سی خوشبو، کون سی آواز، کون سی تصویر تھی جس نے دماغ کو تیار کیا؟ گھنٹوں اور دنوں پہلے ہارمونز کی کیا کیفیت تھی جس نے ہمیں زیادہ حساس یا جارحانہ بنایا؟ اور پھر اسی طرح پیچھے جاتے جائیں، مہینے، سال، بچپن کے تجربات، ماں کے پیٹ کا ماحول، ہمارے جینز، ہماری ثقافت، اور یہاں تک کہ لاکھوں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد پر پڑنے والے ارتقائی دباؤ تک۔ واہ! تو یہ ایک کثیر و شعبہ یعنی انٹر ڈسپلنری نقطہ نظر ہے۔ مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک رویہ دماغ کے کیمیکل وائی کی وجہ سے ہوا، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کی وجہ صبح خارج ہونے والا ہارمون ایکس، بچپن کی تربیت اور ہزاروں سال پرانے جینز بھی ہیں۔ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، ہر چیز پچھلی چیز کا نتیجہ ہے۔ یہی اس کتاب کی بنیاد ہے، اور یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آسان جوابات سے آگے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی عمل کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ سب سے اہم ہے۔ آئیے اس کتاب کے پہلے باب دی بیہیویئر سے ایک مثال لیتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا نقطہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ کوئی بھی عمل، جیسے کسی کا ہاتھ تھامنا یا بندوق کا ٹریگر دبانا، وہ اپنے آپ میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ صحیح کہا، ٹریگر دبانے کا عمل ہی لے لیں۔ ایک سپاہی کے لیے یہ اپنے ملک کا دفاع ہو سکتا ہے، ایک پولیس والے کے لیے قانون کا نفاذ، ایک گینگسٹر کے لیے کسی دشمن کا خاتمہ۔ جی، ایک شدید ڈپریشن کے شکار شخص کے لیے خودکشی، اور ایک اولمپک شوٹر کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کا ذریعہ۔ عمل ایک ہی ہے، انگلی کی ایک چھوٹی سی حرکت، لیکن سیاق و سباق نے اس کے معنی کو زمین آسمان کا فرق دے دیا۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ اگر ہر عمل کا مطلب صرف سیاق و سباق پر ہے، تو پھر تو کوئی بھی اپنے بدترین عمل کو یہ کہہ کر صحیح ٹھہرا سکتا ہے کہ میرے کانٹیکسٹ میں یہ ٹھیک تھا۔ کیا کتاب اس مشکل پر بات کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ سیاق و سباق کسی عمل کو صحیح یا غلط بناتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اس عمل کی وجہ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ وضاحت اور جواز یعنی ایکسپلینیشن اینڈ جسٹیفیکیشن میں فرق کرتی ہے، اور اسی لیے وہ جارحیت یا اگریشن جیسی اصطلاح کو بھی ایک خانے میں بند نہیں کرتی۔ ایک منٹ، جارحیت تو بس جارحیت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی قسمیں ہیں؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کیا یہ صرف اکیڈمک فرق ہے یا ان کے پیچھے واقعی دماغ میں الگ الگ کیمسٹری کام کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ صرف اکیڈمک نہیں، یہ حیاتیاتی فرق ہے۔ کتاب کئی قسموں کا ذکر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جارحانہ بمقابلہ دفاعی جارحیت، آفینسو ورسز ڈیفینسو،
ایک شیر جو شکار پر حملہ کر رہا ہے اور ایک شیرنی جو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے حملہ کر رہی ہے، ان دونوں کے دماغ اور ہارمونز کی حالت بالکل مختلف ہوگی۔ اچھا۔ اسی طرح ماہرین جرائم بھی آفادی بمقابلہ منصوبہ بن جارحیت میں فرق کرتے ہیں، امپلسو ورسز پری میڈیٹیٹڈ، ایک غصے میں کیا گیا قتل اور دوسرا ٹھنڈے دماغ سے منصوبہ بنا کر کیا گیا قتل۔ لیکن کتاب میں ایک قسم کی جارحیت کا ذکر ہے جسے وہ سب سے عام اور سب سے زیادہ پریشان کن کہتی ہے، منتقلی جارحیت، ڈسپلیسمنٹ اگریشن۔ جی، اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم سب نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ اس کی کلاسک مثال ببون، بندروں کی ہے۔ جی۔ جب ایک درمیانے درجے کا بندر الفا میل یعنی سب سے طاقتور بندر سے لڑائی ہارتا ہے تو وہ اپنا غصہ الفا پر تو نکال نہیں سکتا، ظاہر ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سیدھا جا کر کسی اومیگا یعنی سب سے کمزور بندر کو مارتا ہے جس کا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو یہ تو انسانی معاشرے میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ باس سے ڈانٹ پڑی تو غصہ گھر آ کر بچوں پر نکالا، سڑک پر کسی سے تلخ کلامی ہوئی تو غصہ فون پر کسی اور پر اتار دیا۔ اور یہاں پر کتاب ایک واقعی چونکا دینے والی بات کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے جارحیت کرنے والے کے جسم میں سٹریس ہارمونز کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ ہاں، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچا کر آپ خود کو حیاتیاتی طور پر بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تو بدماشی بلنگ کی بائیولوجی ہے۔ یہ ایک بہت پریشان کن حقیقت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بدترین رویے بھی کسی نہ کسی حیاتیاتی منطق پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں سکون پہنچانے کا ایک بگڑا ہوا طریقہ ہے۔ یہ تو ہوئی سیاق و سباق کی بات، یعنی عمل کے بیرونی معنی۔ لیکن اس ایک لمحے میں جب کوئی ٹریگر دباتا ہے یا کسی پر چیختا ہے، اس کے دماغ کے اندر کیا طوفان چل رہا ہوتا ہے؟ کتاب ہمیں ایک سیکنڈ پہلے کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ باب 2، 1 second before۔ بالکل۔ اب ہم نیورو بائیولوجی کے میدان میں ہیں۔ اس ایک سیکنڈ میں ہمارے دماغ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جنگ بنیادی طور پر دماغ کے دو بڑے حصوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف ہمارا جذباتی قدیم دماغ ہے جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا منطقی جدید دماغ یعنی فرنٹل کارٹیکس۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پرانا ماڈل اکثر استعمال ہوتا ہے، ٹرائی آن برین ماڈل، جو کہتا ہے کہ دماغ کی 3 پرتیں ہیں، ایک چھپکلی والی، ایک ممالیہ والی اور ایک انسان والی۔ کیا یہ اب بھی کارآمد ہے؟ یہ ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے، لیکن سپولسکی واضح کرتی ہیں کہ یہ بہت سادہ ہے۔ یہ ماڈل کہتا ہے کہ دماغ کی 3 پرتیں ہیں۔ پہلی، سب سے قدیم ریپٹیلین پرت، جو سانس لینے یا بھوک لگنے جیسے خودکار کام کرتی ہے۔ دوسری پرت لمبک سسٹم، جو جذبات کا مرکز ہے، اور تیسری سب سے جدید پرت نیو کارٹیکس، جو منطق اور شعوری فیصلوں کا مرکز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماڈل سمجھتا ہے کہ معلومات کا بہاؤ زیادہ تر اوپر سے نیچے ہوتا ہے، یعنی منطق جذبات کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں دماغ بہت زیادہ گندا اور پیچیدہ ہے۔ معلومات کا بہاؤ ہر سمت میں ہوتا ہے۔ آپ کا جسم کا درجہ حرارت یعنی پرت 1 آپ کے موڈ یعنی پرت 2 کو متاثر کر سکتا ہے، جو آپ کے بڑے سے بڑے مالی فیصلوں یعنی پرت 3 پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ سب آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ تو آئیے اس گتھم گتھا کہانی کے ایک اہم کردار سے شروع کرتے ہیں۔ لمبک سسٹم میں موجود ایمگڈالا، اسے اکثر غصے اور جارحیت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کتاب یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ ایمگڈالا کا جارحیت سے بھی بڑا اور بنیادی کردار خوف اور بے چینی پیدا کرنے میں ہے۔ یہاں پر یہ بات واقعی دلچسپ ہے کہ وہ دماغی حصہ جو خوف پیدا کرنے میں سب سے زیادہ ملوث ہے، وہی جارحیت پیدا کرنے میں بھی مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ جی، گویا خوف اور جارحیت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جب ہم ڈرتے ہیں تبھی ہم حملہ کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ٹرسٹ گیم نامی ایک معاشی کھیل پر کی گئی تحقیق بہت دلچسپ ہے۔ اس تحقیق میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا جن کے ایمگڈالا کے ایک خاص حصے کو بیماری کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ جب انہوں نے یہ کھیل کھیلا تو وہ غیر معمولی طور پر دوسرے کھلاڑیوں پر بھروسہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بار بار دھوکہ بھی دیا گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمگڈالا ہمیں شکی اور نادویچی بناتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔
تحقیق کے مصنفین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ شاید ہماری فطری ڈیفالٹ حالت بھروسہ کرنا ہے۔ ہمارا دماغ پہلے سے بھروسہ کرنے پر مائل ہوتا ہے، اور ایمگڈالا سماجی تجربات سے، خاص طور پر منفی تجربات سے عدم اعتماد اور چوکنا رہنا سیکھتا ہے۔ یہ گویا ایک خطرے کا الارم سسٹم تیار کرتا ہے جو تجربے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سیکھتا ہے کس پہ بھروسہ کرنا ہے اور کس سے ڈرنا ہے۔ تو جذباتی دماغ ہمیں خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں دماغ کے ایگزیکٹو یا CEO یعنی فرنٹل کارٹیکس کی طرف۔ کتاب کے مطابق یہ جذبات پر قابو پانے، منصوبہ بندی کرنے اور مشکل لیکن صحیح کام کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بالکل، اور اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک ایسی ناقابل یقین اور خوفناک کہانی ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ فینس گیج نامی ایک شخص کی۔ وہ 19ویں صدی میں ایک ریلوے مزدور تھا جب ایک دھماکے کی وجہ سے ایک لوہے کی سلاخ اس کے گال سے گھس کر کھوپڑی کے اگلے حصے سے باہر نکل گئی۔ اور ناقابل یقین طور پر وہ زندہ بچ گیا، لیکن وہ شخص مر چکا تھا جسے لوگ جانتے تھے۔ اس کا زیادہ تر فرنٹل کارٹیکس تباہ ہو گیا تھا۔ ایک ذمہ دار، محنتی اور خوش اخلاق انسان سے وہ ایک غیر مستحکم، غیر مہذب اور امپلسو شخص بن گیا جو اپنے جذبات پر کوئی قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے دماغ کا CEO دفتر سے غائب ہو چکا تھا۔ اور اس CEO کے دفتر کے اندر بھی ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ سمجھے، دو مینیجر بیٹھے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی۔ ایک ہے خالصتاً منطقی، کیلکولیٹر جیسا حصہ جسے سائنسدان DLPFC کہتے ہیں۔ یہ صرف نفع نقصان دیکھتا ہے۔ یہ بے لوث، سرد اور حساب کتاب کرنے والا ہے۔ یہ وہی حصہ ہے جو مشکل اخلاقی سوالات پر سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ جیسے وہ مشہور سوال کہ ایک ٹرین آ رہی ہے جو 5 لوگوں کو مار دے گی، کیا آپ ایک لیور کھینچ کر اسے دوسری پٹری پر ڈال دیں گے جہاں وہ صرف ایک شخص کو مارے گی؟ جن کا DLPFC زیادہ فعال ہوتا ہے وہ فوراً ہاں کہتے ہیں۔ 5 زندگیاں ایک سے زیادہ قیمتی ہیں، سادہ ریاضی ہے۔ بالکل، لیکن پھر دوسرا مینیجر آتا ہے جسے ہم VMPFC کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دل کی آواز کو منطق میں شامل کرتا ہے۔ یہ جذبات اور دلیل کے درمیان پل کا کام کرتا ہے اور ہمارے جذباتی دماغ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے، رکو، کیا ہم واقعی ایک بے گناہ شخص کو مارنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ منطق میں انسانیت کا رنگ بھرتا ہے۔ تو ایک ہیڈ ہے اور دوسرا ہارٹ، اور دونوں مسلسل بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرنٹل کارٹیکس جذبات کو منظم کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے کتاب ایک بہت طاقتور تصور پیش کرتی ہے جسے کوگنیٹو ری اپریزل کہتے ہیں، یعنی علمی پنرمولیانکن۔ اس کا مطلب ہے صورتحال کو ایک نئے علمی زاویے سے دیکھنا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ایک بہت خوفناک فلم دکھائی جائے تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے خوف کو دبائیں، سپریشن کی کوشش کریں، آنکھیں بند کر لیں، جو اکثر ناکام رہتا ہے اور الٹا سٹریس بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے کوگنیٹو ری اپریزل، یعنی آپ صورتحال کے بارے میں اپنی سوچ کو بدل دیں۔ آپ خود سے کہیں، یہ صرف اداکاری ہے، یہ اسپیشل ایفیکٹس ہیں، یہ خون اصلی نہیں ہے، یہ اداکار ابھی شوٹنگ کے بعد گھر جا کر کھانا کھائیں گے۔ یہ طریقہ جذبات کو قابو کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اور یہی اصول پلیسیبو ایفیکٹ اور کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT جیسی کامیاب علاج کی ٹیکنیکوں کی بنیاد ہے۔ آپ اپنی کہانی کو بدل کر اپنے جذبات اور جسمانی رد عمل کو بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی سپر پاور کی طرح ہے۔ اس 1 سیکنڈ کی کہانی میں ایک اور اہم کھلاڑی بھی میدان میں ہوتا ہے، ڈوپامین کا نظام۔ ہاں، اور یہ بہت غلط سمجھا جانے والا کیمیکل ہے۔ اسے عام طور پر خوشی کا کیمیکل کہا جاتا ہے، لیکن سپولسکی واضح کرتی ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ خوشی کا نہیں بلکہ خوشی کی توقع کا کیمیکل ہے۔ یہ ہمیں کسی مقصد کے حصول کے لیے متحرک کرتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو کہتا ہے بس تھوڑی سی اور محنت، انعام ملنے ہی والا ہے۔ اور یہاں پر بھی کتاب ایک ایسی تحقیق کا ذکر کرتی ہے جو ہمارے معاشرتی رویوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ جب لوگ کسی اصول کو توڑنے والے کو سزا دیتے ہوئے دیکھتے ہیں یا خود سزا دیتے ہیں تو ان کے دماغ کا انعام کا نظام، ڈوپامین سسٹم، فعال ہو جاتا ہے۔ سزا دینا اطمینان بخش ہوتا ہے۔ اس سے بھی آگے،
لوگ اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق میں شرکا نے اپنے پیسے خرچ کیے تاکہ وہ اصول توڑنے والے کو سزا دے سکیں۔ بدلہ لینا یا انصاف کرنا دماغ کے لیے ایک انعام ہے۔ واہ! تو انصاف کا جذبہ یا بدلے کی خواہش یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں، یہ ہمارے دماغ کے لیے ایک نشے کی طرح ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی کریونگ ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ کیوں لوگ سوشل میڈیا پر کسی کو سبق سکھانے کے لیے اتنے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ انہیں ایک ڈوپامین ہٹ مل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، یہ ہمارے بہترین اور بدترین دونوں رویوں کو طاقت دے سکتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل سے صرف 1 سیکنڈ پہلے ہمارے دماغ میں ایک پیچیدہ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف جذباتی ایمگڈالا ہمیں خوف اور غصے کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے، خطرے کے الارم بجا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف منطقی فرنٹل کارٹیکس اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ہیڈ اور ہارٹ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کام زیادہ فائدہ مند اور اخلاقی طور پر درست ہے۔ اور اس پوری کشمکش کو ڈوپامین کا نظام مزید ہوا دے رہا ہوتا ہے، جو ہمیں انعام کی توقع دلا کر کسی خاص عمل کی طرف راغب کرتا ہے، چاہے وہ عمل کسی کی مدد کرنا ہو یا کسی کو سزا دینا۔ یہ صرف 1 سیکنڈ کی کہانی ہے۔ یہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ یہ تو صرف برف کے تودے کا اوپر والا حصہ ہے۔ اور یہی تجسس ہم اگلے حصے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر 1 سیکنڈ پہلے دماغ میں اتنی جنگ چل رہی ہے تو سوچئے کہ اس جنگ کے لیے سٹیج پہلے سے کیسے تیار کیا گیا تھا۔ اگلی بار ہم وقت کے دائرے کو مزید پھیلائیں گے اور جانیں گے کہ عمل سے چند منٹ یا گھنٹے پہلے ہمارے حواس، ماحول کی غیر محسوس نشانیاں اور ہمارے خون میں دوڑتے ہارمونز ہمارے دماغ کے جذباتی اور منطقی حصوں کو کسی خاص رویے کے لیے پہلے سے کس طرح تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ابھی اور گہری ہونے والی ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی رویے سے ٹھیک 1 سیکنڈ پہلے دماغ میں کیا ہوتا ہے۔ آج مجھے ایک اس سے بھی گہرے سوال میں کھوج لگانی ہے۔ ہمارا ماحول اور ہمارے ہارمونز ہمارے فیصلے کرنے سے گھنٹوں پہلے ہی ہمیں کس طرح تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ ہمارے فیصلے مطلب خلا میں پیدا نہیں ہوتے، وہ ایک بہت لمبے سلسلے کی آخری کڑی ہوتے ہیں۔ یہ خیال ہی عجیب ہے کہ شاید ہمارا کنٹرول اتنا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہے جیسے اسٹیج پر ڈرامہ شروع ہونے سے بہت پہلے ہی سیٹ ڈیزائن اور لائٹنگ کرداروں کا موڈ طے کر چکی ہوتی ہے۔ واہ، کیا خوبصورت مثال ہے۔ تو آئیے آج وقت میں تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں۔ پہلے چند سیکنڈز اور منٹوں میں جہاں حسی اشارے اپنا کام کرتے ہیں، اور پھر گھنٹوں اور دنوں پہلے جہاں ہارمونز اور تناؤ کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی، اور شروعات کرتے ہیں سبلمنل کیوز سے، یعنی مخفی یا لاشعوری اشارے۔ یہ وہی چھوٹے چھوٹے سگنلز ہیں جو ہماری شعوری آگاہی کے بغیر سیدھا ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل، کتاب میں ایک بہت سادہ مثال ہے۔ جب آپ چپس کھاتے ہیں تو اس کی کرکراہٹ کی آواز، اگر وہ آواز زیادہ واضح ہو تو آپ کو وہ چپس زیادہ تازہ اور مزیدار لگتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارا ذائقہ صرف زبان پر منحصر نہیں، ہماری سماعت بھی اس میں شامل ہے۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن مثالیں ہیں۔ ایک تحقیق میں شرکا کو ایک مسکراتے ہوئے چہرے کی تصویر دکھائی گئی، مگر صرف 1 سیکنڈ کے 20ویں حصے کے لیے۔ اتنی تیزی سے کہ وہ دیکھ ہی نہ پائے ہوں گے شعوری طور پر۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد جب انہیں ایک بالکل غیر جانبدار چیز دکھائی گئی تو انہوں نے اسے زیادہ پسند کیا۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہوں نے مسکراتا چہرہ دیکھا ہے، لیکن ان کے دماغ نے اس مثبت احساس کو اگلی چیز سے جوڑ دیا۔ یعنی ہمارا دماغ پس پردہ ایسے رابطے بنا رہا ہے جن کا ہمیں علم تک نہیں۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے پلیسیبو والی۔ جی ہاں، جب لوگوں کو ایک نقلی درد کش دوا دی گئی اور کہا گیا کہ یہ بہت مہنگی اور نئی ہے تو انہوں نے اسے زیادہ مؤثر پایا۔ بالکل، قیمت کے ٹیگ نے ان کے دماغ کو بہتر محسوس کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ یہ تو ہوئی احساسات کی بات۔ کیا یہ ہماری ترجیحات کو بھی بدل سکتا ہے؟ ہاں، اور یہ بہت گہرا اثر ہے۔ کتاب کی ایک کلاسک تحقیق ہے جس میں شرکا کو ایک پیراگراف پڑھنے کو دیا گیا۔ اس میں سمندر یعنی اوشن کا لفظ کئی بار آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے فوراً بعد جب ان سے ان کے پسندیدہ ڈٹرجنٹ کا پوچھا گیا تو اکثریت نے ٹائڈ کا نام لیا۔ لیکن کیا یہ صرف الفاظ کا کھیل ہے؟ مطلب کیا مارکیٹنگ کمپنیاں ہمیں ہر روز اسی طرح لاشعوری طور پر قابو کر رہی ہیں؟
یہ بالکل ایک حقیقی اور طاقتور اثر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ٹائیڈ کیوں چنا، تو کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں نے ابھی سمندر کے بارے میں پڑھا تھا؟ کسی نے نہیں، سب نے عقلی وجوہات بتائیں، جیسے خوشبو اچھی ہے یا داغ اچھے سے صاف کرتا ہے۔ وہ اپنی ترجیح کی وجہ خود بنا رہے تھے، جبکہ اصل محرک لاشعوری تھا۔ یہ اثر سماجی رویوں میں تو اور بھی گہرا ہو جاتا ہوگا، خاص طور پر نسل کے تصور پر۔ بہت زیادہ۔ ہمارا دماغ چہروں کو نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں صرف چند ملی سیکنڈز لیتا ہے۔ چند ملی سیکنڈز، یہ تو پلک جھپکنے سے بھی تیز ہے۔ جی، اور اس کے نتائج بہت گہرے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سفید فام امریکیوں کو سیاہ فام چہرے یاد رکھنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اپنے سفید فام چہروں کے مقابلے میں؟ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات ہمدردی کے رد عمل میں نظر آتی ہے۔ جب ہم کسی کے ہاتھ میں سوئی چبھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے ہاتھ کے پٹھے بھی ہمدردی میں تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی رد عمل ہے؟ لیکن جب دیکھنے والا اور جس کو سوئی چبھ رہی ہے وہ مختلف نسل سے ہوں تو یہ جسمانی ہمدردی کا رد عمل نمایاں طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ سن کر بہت بے چینی ہوتی ہے، یعنی ہمارا دماغ ہم اور وہ کی تفریق اتنی جلدی اور اتنی گہرائی میں کرتا ہے۔ جی، اور یہ صرف بصری اشاروں کی بات نہیں، الفاظ کا بھی ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ جیسے وہ پرزنرز ڈائلیما والی مثال؟ بالکل وہی۔ اس کھیل میں دو کھلاڑیوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ تعاون کریں گے یا دھوکہ دیں گے۔ جب محققین نے اس کھیل کو وال اسٹریٹ گیم کا نام دیا تو تقریباً 2/3 شرکا نے خود غرضانہ رویہ اپنایا۔ اور جب اسی کھیل کو بغیر کوئی اصول بدلے صرف کمیونٹی گیم کا نام دیا گیا تو نتیجہ بالکل الٹ گیا۔ جی، 2/3 لوگوں نے تعاون کا راستہ چنا، صرف نام بدلنے سے۔ یعنی وال اسٹریٹ کے لفظ نے دماغ کو منافع اور مسابقت کے لیے تیار کر دیا، جبکہ کمیونٹی نے تعاون اور اعتماد کے خیالات کو ابھارا۔ بالکل، اور یہیں سے ٹوٹی کھڑکی کا نظریہ یعنی بروکن ونڈو تھیوری سامنے آتا ہے، جس کے مطابق ماحول میں بے ترتیبی کے چھوٹے چھوٹے نشانات، جی جیسے کچرا یا ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، یہ لاشعوری پیغام دیتے ہیں کہ یہاں کوئی اصول نہیں، کوئی پرواہ کرنے والا نہیں، اور یہ ماحول پھر بڑے جرائم کی راہ ہموار کرتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ تو کافی متنازع بھی رہا ہے نا؟ مطلب کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غریب علاقوں میں پولیس کی جارحیت بڑھی، بجائے اصل مسائل حل کرنے کے۔ آپ کا نقطہ بالکل درست ہے۔ یہ نظریہ سماجی طور پر بہت متنازع رہا ہے۔ یہاں ہمارا مقصد اس کی پالیسی پر بحث کرنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے موجود نفسیاتی اصول کو سمجھنا ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں مسلسل ایسے اشارے دے رہا ہے جو ہمارے رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن اگر ہم وقت میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ہمارے جسم کے اندر کی کیمسٹری یعنی ہارمونز کا کردار شروع ہوتا ہے، اور یہاں دو بڑے کھلاڑی ہیں، ٹیسٹوسٹیرون اور آکسیٹوسن۔ ٹیسٹوسٹیرون کی تو شہرت ہی جارحیت کے ہارمون کے طور پر ہے۔ جی ہاں، اور یہ شاید اس موضوع پر سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون براہ راست جارحیت کا سبب نہیں بنتا۔ اچھا؟ کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کا اصل کام ہے حیثیت یعنی سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری رویے کو فروغ دینا۔ تو اگر حیثیت حاصل کرنے کا طریقہ جارحیت ہے تو یہ جارحیت کو بڑھائے گا؟ بالکل، اور اگر حیثیت برقرار رکھنے کا طریقہ سخاوت ہے تو وہی ٹیسٹوسٹیرون اس رویے کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ یہ سب سماجی تعلیم پر منحصر ہے۔ یعنی ٹیسٹوسٹیرون ایکسلریٹر ہے، سٹیئرنگ ویل نہیں۔ بالکل صحیح، یہ رویے کی سمت طے نہیں کرتا، صرف اس کی شدت بڑھاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ واہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری طرف ہے آکسیٹوسن، جسے محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ کیا یہ لیبل درست ہے؟ یہ آدھی حقیقت ہے۔ آکسیٹوسن واقعی اعتماد، ہمدردی اور سماجی تعلق کو فروغ دیتا ہے، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ یہ تمام مثبت اثرات خاص طور پر اپنے گروہ یعنی ان گروپ کے لیے ہوتے ہیں۔
اور باہر والے گروپ یعنی آؤٹ گروپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر تصویر بالکل الٹ جاتی ہے۔ آکسیٹوسن باہر والوں کے خلاف تعصب، بدگمانی اور یہاں تک کہ جارحیت کو بھی بڑھاتا ہے۔ یعنی یہ ہم بمقابلہ وہ کی تقسیم کو حیاتیاتی سطح پر مزید گہرا کرتا ہے۔ جی، اس لیے اسے صرف محبت کا ہارمون کہنا بہت سادہ تشریح ہے۔ یہ دراصل اپنے گروہ سے محبت کا ہارمون ہے۔ اس ٹائم فریم میں ایک اور بہت بڑا کھلاڑی ہے، تناؤ یعنی سٹریس۔ تناؤ کا رد عمل بنیادی طور پر ہمارے جسم کا بقا کا ایک عدیم نظام ہے۔ جب کسی فوری خطرے کا سامنا ہو تو ہمارا جسم شدید تناؤ یعنی ایکیوٹ سٹریس کا رد عمل دکھاتا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں شیر کا حملہ؟ بالکل، اس میں کورٹیسول جیسے ہارمونز خون میں شامل ہوتے ہیں، توانائی کو متحرک کرتے ہیں اور ہمیں بحران سے نپٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک جان بچانے والا نظام ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ تناؤ مستقل ہو جائے، یعنی دائمی تناؤ، کرونک سٹریس۔ اور اس کے اثرات تباہ کن ہیں۔ جب کورٹیسول کی سطح مہینوں تک بلند رہتی ہے تو یہ دماغ کے سب سے عقل مند حصے پری فرنٹل کارٹیکس کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس یعنی دماغ کا CEO؟ جی، جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں فوری بے وقوفانہ حرکتیں کرنے سے روکتا ہے۔ تو جب تناؤ بڑھتا ہے تو یہ CEO چھٹی پر چلا جاتا ہے؟ بالکل، اور جب CEO دفتر میں نہیں ہوتا تو دماغ کا سیکیورٹی گارڈ امیگڈلا انچارج بن جاتا ہے۔ امیگڈلا، جو خوف اور جارحیت کا مرکز ہے۔ اور وہ صرف خطرے پر چیخنا اور فوری رد عمل دینا جانتا ہے۔ طویل مدتی تناؤ پری فرنٹل کارٹیکس کو کمزور اور امیگڈلا کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طویل مدتی تناؤ ہمیں کم عقلی، زیادہ جذباتی اور زیادہ فوری رد عمل دینے والا بنا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور اس سے جڑی ایک بہت ہی پریشان کن تحقیق بھی کتاب میں موجود ہے۔ اسے اسٹریس انڈیوس ڈسپلیسمنٹ اگریشن کہتے ہیں، مطلب تناؤ کی وجہ سے ہونے والی جارحیت۔ یہ کیا ہے؟ جب ایک چوہے کو بار بار برقی جھٹکے دیے جاتے ہیں تو اس کے سٹریس ہارمونز بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر اسی پنجرے میں ایک چھوٹا کمزور چوہا ہو اور پہلا چوہا اسے کاٹنا شروع کر دے تو حیرت انگیز طور پر اس کی جارحیت دراصل اس کے اپنے سٹریس ہارمونز کی سطح کو کم کر دیتی ہے۔ جب اپنے سینئر سے ڈانٹ کھا کر آتا تھا اور پھر پوری ٹیم پر غصہ نکالتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک بہت عام حیاتیاتی میکینزم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تناؤ نہ صرف ہمیں زیادہ جارحانہ بناتا ہے بلکہ جارحیت خود تناؤ کو کم کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کسی ایک لمحے کی پیداوار نہیں۔ رویے سے چند منٹ پہلے لاشعوری اشارے ہمارے دماغ کو ایک خاص سمت میں موڑ دیتے ہیں، پھر گھنٹوں کے دوران ہارمونز یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اپنے اور غیروں میں کتنا فرق کریں گے، اور ان سب کے اوپر طویل مدتی تناؤ کا سایہ ہے جو ہمارے دماغ کے CEO کو کمزور کر دیتا ہے۔ بالکل، تصویر ہر قدم پر مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک رویہ دراصل وقت میں پیچھے تک پھیلے ہوئے اثرات کا ایک سلسلہ ہے، جس میں حیاتیات، ماحول اور نفسیات سب ایک دوسرے میں اس طرح گندھے ہوئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگلی بار ہم وقت میں مزید پیچھے کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ بچپن اور نوجوانی ہمارے دماغ کی ساخت کو کیسے بناتے ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا ماحول اور ہارمونز ہمارے رد عمل کو ہمارے علم کے بغیر اتنی شدت سے متاثر کر سکتے ہیں تو اس سے ان فیصلوں کے بارے میں کیا اشارہ ملتا ہے جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنی آزاد مرضی کا نتیجہ سمجھتے ہیں؟ آج ہم اس ٹائم مشین میں بیٹھ کر اور بھی پیچھے جا رہے ہیں، مطلب بہت پیچھے، ان سالوں میں جب ہماری شخصیت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ آج کی گفتگو کا مرکز یہی سوال ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیوں ہیں، اور اس کا جواب جیسا کہ رابرٹ سی پولسکی کی کتاب بیہیو بتاتی ہے، ہمارے ماضی میں چھپا ہے۔ لیکن یہ صرف نفسیاتی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی کہانی ہے۔ تو پھر شروعات اس خیال سے کرتے ہیں جو کچھ دہائیوں پہلے تک سائنس فکشن لگتا تھا کہ ہمارا دماغ کوئی پتھر کی لکیر نہیں بلکہ یہ مسلسل بدل رہا ہے، اپنے ہر تجربے کے ساتھ خود کو ترتیب دے رہا ہے۔ اسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں نا؟ جی، اور یہ ہمارے رویے کو سمجھنے کی آپ کہہ لیں کہ کنجی ہے۔ اس کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے۔
Neurons that fire together wire together. اچھا، جو ایک ساتھ فائر کرتے ہیں وہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بالکل، یعنی دماغ کے جو خلیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں ان کا آپس میں رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتی ہیں، چاہے وہ کوئی زبان ہو یا کوئی ساز بجانا۔ تو دماغ میں کچھ مخصوص راستے بار بار استعمال ہوتے ہیں؟ صحیح، اور ہر بار استعمال ہونے پر یہ راستے زیادہ مؤثر، زیادہ پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے کسی کچے راستے پر بار بار چلنے سے وہ آخر کار ایک پکی سڑک بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور اس سڑک کو پکا کرنے کا جو سیمنٹ ہے وہ ایک کیمیکل ہے جسے گلوٹامیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں معاملہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن بہت دلچسپ ہے۔ گلوٹامیٹ کے لیے دماغی خلیوں پر دو طرح کے دروازے یا ریسیپٹرز ہوتے ہیں، ایک نان NMDA اور دوسرا NMDA۔ اوکے، تو دو الگ الگ گیٹ ویز ہیں، ایک شاید عام انٹری کے لیے اور دوسرا کوئی VIP انٹری۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں، نان NMDA ریسیپٹر ایک عام دروازے کی طرح ہے۔ اس پر ہلکی سی دستک ہو، مطلب تھوڑا سا گلوٹامیٹ آئے تو یہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے اور خلیے میں ہلکا سا جوش پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر دماغی کام اسی طرح چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو روزمرہ کی بات چیت ہو گئی، لیکن وہ جو NMDA ریسیپٹر ہے وہ VIP دروازہ، وہ کب کھلتا ہے؟ وہ صرف تب کھلتا ہے جب پہلے دروازے پر بہت زور سے اور مستقل دستک ہو رہی ہو، یعنی جب ایک ہی پیغام بار بار شدت کے ساتھ آ رہا ہو۔ جیسے جب ہم کسی چیز پر پوری توجہ دے کر اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بالکل، جب ایسا ہوتا ہے تو NMDA ریسیپٹر ایک دھماکے سے کھلتا ہے اور خلیے میں جوش کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، اور یہ سیلاب اس رابطے کو، اس سڑک کو مستقل طور پر مضبوط اور مؤثر بنا دیتا ہے۔ وہ صرف دروازہ نہیں کھولتا، وہ اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بڑا اور بہتر بنا دیتا ہے۔ یہی سیکھنے کا اصل حیاتیاتی عمل ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی مشکل مسئلے پر گھنٹوں سر کھپاتے ہیں اور پھر اچانک سے وہ آہا والا لمحہ آتا ہے، تو اصل میں ہمارے دماغ میں یہ NMDA ریسیپٹرز ہیں جو آخرکار کھل گئے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ صرف پرانے رابطوں کو مضبوط کرنے کی بات ہے یا دماغ میں نئے پرزے بھی لگتے ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا بالغ دماغ میں نئے خلیے بھی بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ 20ویں صدی کی نیورو سائنس کا ایک بڑا اصول یہی تھا کہ آپ جن دماغی خلیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بس وہی آپ کی کل پونچی ہیں، اور وہ مرتے رہتے ہیں، نئے نہیں بنتے۔ جی، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط تھا۔ بالغ دماغ میں بھی نئے نیورونز بنتے ہیں، خاص طور پر دماغ کے ایک حصے ہپوکیمپس میں، جو یادداشت اور سیکھنے کا مرکز ہے۔ اس عمل کو ایڈلٹ نیوروجینیسس کہتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 40 سال کی عمر میں کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کرے تو اس کے دماغ میں واقعی نئے خلیے پیدا ہو رہے ہوں گے؟ یہ تو بڑھاپے اور ذہنی صلاحیت کے بارے میں ہمارے پورے نظریے کو ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ کو تیز کرتی ہیں اور کچھ سست۔ نئی چیزیں سیکھنا، ورزش کرنا اور ایک بھرپور اور دلچسپ ماحول۔ بھرپور ماحول سے کیا مراد ہے؟ مطلب نئی جگہیں دیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا؟ جی ہاں، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ نئی جگہیں، نئے چہرے، نئے ذائقے، نئے چیلنجز۔ بنیادی طور پر روٹین سے ہٹ کر کچھ بھی کرنا جو آپ کے دماغ کو متحرک کرے۔ اور کون سی چیزیں اسے روکتی ہیں؟ اس عمل کا سب سے بڑا دشمن ہے دائمی ذہنی دباؤ، یعنی سٹریس۔ سٹریس نئے نیورونز بننے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کی یادداشت اکثر کمزور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کا ہپوکیمپس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا، وہاں نئے خلیے نہیں بن رہے ہوتے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اگر کوئی دور ہے جہاں نئی معلومات اور تجربات کی بھرمار ہوتی ہے تو وہ نوجوانی کا دور ہے۔ لیکن اس عمر میں فیصلے اکثر منطق پر نہیں بلکہ شدید جذبات پر مبنی لگتے ہیں۔ سیپولسکی نے تو اس باب کا عنوان ہی رکھا ہے، ڈوڈ ویئرز مائی فرنٹل کارٹیکس۔ وہ عنوان ہی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ تو کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ کہانی یہ ہے کہ نوجوانی کے دماغ میں ایک بہت بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ دماغ کے وہ حصے جو جذبات، خطرے اور انعام کو محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر لمبک سسٹم، وہ پوری طرح پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا؟ اور پوری رفتار سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی کا ایکسیلریٹر ہے جو سمجھیں کہ فرش سے لگا ہوا ہے۔ اور بریک سسٹم کا کیا حال ہے؟
ब्रेक सिस्टम यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसला करने, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने और जज्बात पर काबू पाने का जिम्मेदार है, वो अभी ज़ेर तामीर होता है। ओह! इसकी मुकम्मल वायरिंग 25 साल की उम्र तक जाकर मुकम्मल होती है। तो आपके पास एक सुपर कार का इंजन तो है, लेकिन ब्रेक साइकिल के लगे हुए हैं। ये मुझे उस वक्त की याद दिलाता है जब मैंने सिर्फ दोस्तों को मुतासिर करने के लिए एक ऊंची दीवार से छलांग लगाई थी और बाद में कई घंटे सोचती रही कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपकी बात सुनकर लग रहा है कि मेरा फ्रंटल कॉर्टेक्स उस वक्त छुट्टी पर था। बिल्कुल, वो छुट्टी पर नहीं था, बस उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। किताब के अल्फाज में यही वजह है कि नौजवान मायूस कुन, अजीम, अहमक, जल्दबाज, मुतासिर कुन और दुनिया बदल देने वाले सब कुछ एक साथ होते हैं। अच्छा। उनके रवैये में 3 चीज़ें बहुत नुमायां होती हैं: खतरा मोड़ लेना, नयापन की तलाश और हम उम्रों से शदीद वाबस्तगी। नयापन की तलाश यानी नॉवेल्टी सीकिंग। लेकिन मेरे ख्याल में नौजवान नए तजुर्बात से ज्यादा अपने दोस्तों की राय को अहमियत देते हैं। क्या ये दोनों रुझानात आपस में जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा नयापन और सबसे बड़ा इनाम समाजी कबूलियत है। अच्छा। उनका दिमाग दोस्तों की मौजूदगी में खतरा मोलने पर ज्यादा डोपामीन खारिज करता है। यही वजह है कि अकेला नौजवान शायद मुहतात हो, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर वो कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है। सही। किताब में एक नौजवान बेबून की मिसाल है जो एक ही जैसे चेहरे और माहौल देख देख कर इतना तंग आ चुका है कि वो एक अजनबी ग्रोह को देखकर इंतहाई पुरजोश हो जाता है, जबकि बालिग बेबून उसे खतरा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये दिमागी पुख्तगी का अमल, ये फ्रंटल कोर्टेक्स की तामीर होती कैसे है? मतलब दिमाग में क्या चल रहा होता है? इसके 2 अहम मराहिल हैं। पहला है माइलिनेशन। माइलिनेशन? जी, इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने घर की पुरानी सुस्त इंटरनेट की तारों को हटाकर तेज रफ्तार फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगा रहे हों। न्यूरॉन्स के लंबे तारों के गिर्द एक चिकनी तह बनती है जिसे माइलिन कहते हैं। और ये क्या करती है? ये तह पैगाम की रफ्तार को 100 गुना तक बढ़ा देती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स का दिमाग के बाकी हिस्सों से राब्ता इसी अमल के जरिए तेज और मौसर होता है। और दूसरा मरहला? आपने पहले वायरिंग का जिक्र किया था। दूसरा मरहला है साइनेप्टिक प्रूनिंग, यानी कौंट छांट का अमल। बचपन में हमारा दिमाग एक पुरजोश बागबान की तरह जरूरत से ज्यादा पौधे लगा देता है, यानी बेशुमार राब्ते बना देता है। अच्छा। नौजवानी में दिमाग एक समझदार बागबान बन जाता है और फालतू झाड़ियों और कमजोर पौधों की कौंट छांट करता है। यानी यूज इट और लूज इट वाला हिसाब है। बिल्कुल, जो राब्ते ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और जो कम इस्तेमाल होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है। इससे दिमागी सर्किटरी ज्यादा मौसर और मुनज्जम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नौजवानी के तजुर्बात इस कौंट छांट के अमल पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं कि कौन से कनेक्शंस रखने और कौन से नहीं। दिमाग का जो हिस्सा जितना बाद में पुख्ता होता है उस पर माहौल और तजुर्बात का असर उतना ही ज्यादा होता है और जीन्स का असर निस्बतन कम। चूंकि फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे आखिर में पुख्ता होता है। इसीलिए इस दौर के तजुर्बात, दोस्तियां, नाकामियां, पहला प्यार, पहला बड़ा चैलेंज, इसकी साख्त पर अनमिट नुकूश छोड़ जाते हैं। तो अगर नौजवानी के तजुर्बात इतने अहम हैं, तो क्या इससे भी पहले के तजुर्बात यानी बचपन या पैदाइश से भी पहले के हमारे दिमाग पर कोई निशान छोड़ते हैं? ये वो जगह है जहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। इसका जवाब एपिजेनेटिक्स के शोबे में मिलता है। ये एक इनकलाबी तस्वर है जो बताता है कि माहौल हमारे जीन्स को कैसे कंट्रोल करता है। एपिजेनेटिक्स? ये लफ्ज बहुत सुनने में आता है, लेकिन इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? क्या ये हमारे डीएनए को बदल देता है? नहीं, ये डीएनए की तरतीब को नहीं बदलता, बल्कि इसके काम करने के अंदाज को बदलता है। अच्छा। इसे ऐसे समझे कि आपका डीएनए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें यानी जीन्स हैं। एपिजेनेटिक्स ये तय नहीं करता कि किताबों में क्या लिखा है, बल्कि ये तय करता है कि कौन सी किताब कब पढ़ी जाएगी। बिल्कुल, कौन सी किताब खुली रहेगी और कौन सी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ये जीन्स के ऊपर लगे हुए छोटे छोटे ऑन ऑफ स्विचेस या वॉल्यूम डायल्स की तरह हैं, जिन्हें माहौल कंट्रोल करता है। तो क्या इसकी कोई मिसाल है? जी, माइकल मैनी और मोशे सिजवेफ की तहकीक से पता चला कि जिन बंदर के बच्चों की माएं ज्यादा ख्याल रखने वाली और मोहब्बत करने वाली थीं,
ان کے دماغ میں اسٹریس کو کنٹرول کرنے والے جینز آن ہو گئے اور وہ پرسکون بالغ بنے۔ جن بچوں کی مائیں لاپرواہ تھیں ان میں وہی جینز آف رہے اور وہ ساری زندگی بے چین اور خوفزدہ رہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ مطلب ایک ماں کی محبت یا اس کی کمی بچے کے ڈی این اے کے کام کرنے کے طریقے کو لفظی طور پر بدل دیتی ہے۔ یہ صرف نفسیاتی نہیں، یہ تو ایک گہرا حیاتیاتی اثر ہے۔ بالکل، اور یہ اثرات رحم مادر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ رحم مادر سے؟ پیدائش سے بھی پہلے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک حاملہ ماں شدید ذہنی دباؤ یا سٹریس کا شکار ہوتی ہے تو اس کے جسم میں گلوکوکورٹیکوئڈز نامی سٹریس ہارمونز کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ اوکے۔ یہ ہارمونز دوران خون کے ذریعے بچے تک پہنچ جاتے ہیں اور نشوونما پاتے دماغ کے لیے یہ ہارمونز آپ کہہ لیں کہ زہر کی طرح ہیں۔ یہ دماغی نشوونما پر کیسے اثر کرتے ہیں؟ یہ دماغی خلیوں کی نشوونما کو روکتے ہیں، ان کے رابطوں کو کمزور کرتے ہیں اور دماغ کے سٹریس رسپانس سسٹم کو مستقل طور پر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ زندگی بھر کے لیے ایک پریشان شخصیت لے کر پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بہت زیادہ سٹریس ہارمونز کا سامنا کرنے سے ایک ایسا بالغ دماغ تشکیل پاتا ہے جو بعد کی زندگی میں ڈپریشن اور بے چینی جیسے مسائل کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ اس کا سٹریس سسٹم ہر وقت ہائی الرٹ پہ رہتا ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے، لیکن کیا قدرت کے پاس اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں؟ پیدائش کے بعد تو بچہ ایک نئی، اکثر خوفناک دنیا میں آتا ہے۔ کیا اس وقت کا سٹریس بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے؟ قدرت کے پاس ایک بہت شاندار حفاظتی نظام ہے۔ پیدائش کے چند گھنٹوں بعد نومولود بچوں کے جسم میں سٹریس ہارمونز پیدا کرنے کی صلاحیت ڈرامائی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہ عرصہ جسے سٹریس ہائپو رسپانسو پیریڈ یا SHRP کہتے ہیں، چند ہفتوں تک رہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا حیاتیاتی سیز فائر ہے؟ بالکل، یہ قدرت کا ایک جوا ہے۔ میں کچھ ہفتوں کے لیے سٹریس ہارمونز پیدا نہیں کروں گا تاکہ میرے نازک دماغ کی نشوونما محفوظ رہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس دوران کوئی بڑا بحران نہیں آئے گا۔ اور اس دوران بچے کو کون محفوظ رکھتا ہے؟ اس دوران ماں کی موجودگی، اس کا لمس اور اس کی دیکھ بھال اس حفاظتی نظام کو ممکن بناتی ہے۔ ماں کا جسم بچے کے لیے ایک بیرونی سٹریس ریگولیٹر کا کام کرتا ہے۔ اسے قدرت کا جوا کہنا ایک دلچسپ خیال ہے، لیکن کیا یہ جوا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے؟ ان بچوں کا کیا ہوتا ہے جو اس نازک دور میں کسی بڑے بحران جیسے غربت یا کسی صدمے کا شکار ہو جاتے ہیں؟ یہی اس نظام کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر اس حفاظتی دور میں شدید یا دائمی سٹریس کا سامنا ہو تو یہ نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب وہ سیز فائر ختم ہو جاتا ہے؟ جی، بچے کا جسم وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ سٹریس ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دماغ کی نشوونما پر وہی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جن سے قدرت اسے بچانا چاہ رہی تھی۔ یہ زندگی بھر کے لیے حیاتیاتی داغ چھوڑ سکتا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارا رویہ صرف لمحاتی فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس کی جڑیں ہماری نوجوانی کی دماغی تعمیر، ہمارے بچپن کے تجربات اور حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے کے ماحول میں بہت گہری ہیں۔ بالکل، ہمارا ہر تجربہ ہمیں حیاتیاتی طور پر بدل رہا ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ یہ عوامل ہماری تقدیر نہیں لکھتے، یہ صرف کہانی کا آغاز ہے۔ یعنی یہ صرف رجحانات اور کمزوریاں طے کرتے ہیں، حتمی فیصلہ نہیں؟ جی، اور نیوروپلاسٹیسٹی یعنی دماغ کی لچک کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تبدیلی ہمیشہ ممکن ہے۔ دماغ ایک ایسی عمارت ہے جس میں تاحیات، تزئین و آرائش کا کام جاری رہ سکتا ہے۔ ہماری ذاتی تاریخ تو صرف شروعات ہے۔ اگلی بار ہم وقت میں مزید پیچھے جائیں گے، صدیوں اور ہزاروں سال پیچھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جینز اور ہماری ثقافت آج ہمارے اعمال پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ہمارے دماغ کی ساخت اور کام کرنے کا طریقہ ان تجربات سے اتنا متاثر ہوتا ہے جن کا انتخاب ہم نے خود نہیں کیا تھا، جیسے ہماری ماں کا ذہنی دباؤ یا ہمارے نوجوانی کے دماغ کی تعمیر کا شیڈول، تو پھر ہمیں اپنے اور دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، بہت پیچھے، کسی کی ذاتی زندگی سے بھی پہلے۔
ہم صدیوں اور ہزاروں سال پیچھے جائیں گے، انسانی رویے کی جڑوں تک۔ جی، اور ہمارے پاس 3 بڑے سراغ ہیں: ہمارے جینز، ہماری ثقافت اور ہماری ارتقائی تاریخ۔ بالکل۔ تو آج ہم کچھ بنیادی سوالات دیکھیں گے۔ پہلا، کیا ہمارے جینز واقعی ہمارے اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا غصے یا ہمدردی کا کوئی ایک جین ہوتا ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگی، مطلب وہ کسان تھے یا چرواہے، یہ آج بھی ہمارے دماغ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ اور آخر میں سب سے بڑا سوال، ارتقاء نے ہمیں ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ مدد کرنے والی اور سب سے زیادہ خطرناک مخلوق کیسے بنا دیا؟ اور یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ رویے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جینز ماحول کے بغیر کچھ نہیں، اور ثقافت ہماری حیاتیاتی بنیادوں پر ہی بنتی ہے۔ تو آئیے ان تہوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ سب سے بنیادی سطح سے شروع کرتے ہیں۔ جینز۔ ایک عام خیال تو یہی ہے کہ سب کچھ ہمارے ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے، غصہ، ذہانت، سب کچھ۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رابرٹ سپولسکی کا کام بالکل واضح کرتا ہے کہ پیچیدہ رویوں کے لیے کوئی ایک جین نہیں ہوتا۔ کوئی ایک جین نہیں ہوتا؟ جی نہیں، جینز کوئی تقدیر کا لکھا نہیں ہے، وہ امکانات کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ امکانات پوری طرح ماحول پر منحصر ہیں۔ اچھا، تو اصول یہ ہے کہ یہ مت پوچھو کہ ایک جین کیا کرتا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ وہ ایک خاص ماحول میں کیا کرتا ہے۔ سیاق و سباق ہی سب کچھ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسمانی نقشہ تو ایک ہے، لیکن اس پر تصویر کون سی بنے گی اس کا فیصلہ ماحول کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کی ایک ناقابل یقین مثال چوہوں پر کی گئی ایک تحقیق ہے۔ سائنسدانوں نے جینیاتی طور پر بالکل ایک جیسے چوہے لیے۔ بالکل ایک جیسے؟ جی، جینیاتی طور پر آئیڈینٹیکل، اور انہیں 3 الگ الگ لیکن انتہائی معیاری لیبارٹریوں میں رکھا گیا: اوریگن، البانی اور البرٹا میں۔ یعنی ایک ہی طرح کے چوہے، اور کوشش کی گئی کہ ماحول بھی ایک جیسا ہو، تو نتیجہ بھی ایک جیسا ہی آنا چاہیے تھا۔ یہی توقع تھی۔ پھر ان چوہوں کو کوکین دی گئی ان کی جسمانی سرگرمی پر اثر دیکھنے کے لیے۔ اوریگن کی لیب میں ان کی سرگرمی 667 سینٹی میٹرز بڑھی۔ ٹھیک ہے۔ البانی میں یہ 701 سینٹی میٹر تھی، تقریباً برابر۔ لیکن البرٹا کی لیب میں ان کی سرگرمی میں 5000 سینٹی میٹر سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ کیا 5000؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جینیاتی طور پر ایک جیسے چوہے، ماحول بھی تقریباً ایک جیسا، اور نتیجہ اتنا مختلف؟ یہی تو اس تحقیق کا سب سے حیران کن نکتہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماحول میں اتنی معمولی تبدیلیاں جنہیں ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، جیسے ہوا کا دباؤ یا کسی مشین کی ہلکی سی لرزش، وہ بھی جینز کے اظہار کو ڈرامیٹک طور پر بدل سکتی ہیں۔ تو جینز ایک لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ ایک سوئچ بورڈ کی طرح ہیں۔ بالکل، جس کے بٹن ماحول آن یا آف کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال انسانوں میں بھی ہے؟ جی بالکل ہے۔ ایک جین ہے DRD4، اس کا ایک 7R ویریئنٹ ہے۔ یہ ویریئنٹ اکثر نئی چیزیں آزمانے اور بے صبری سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ جن لوگوں میں یہ ویریئنٹ ہوتا ہے، اگر وہ غربت اور مشکل حالات میں پلے بڑے ہوں تو ان میں فوری تسکین حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اچھے ماحول میں پلے بڑے ہوں تو ان میں ایسا کوئی رجحان نہیں دیکھا جاتا۔ جین وہی ہے، لیکن ماحول نے اس کے اظہار کا طریقہ ہی بدل دیا۔ اس لیے یہ خیال کہ ہمارے جینز ہماری تقدیر ہیں، یعنی جینیاتی جبر، یہ ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر جینز ہماری تقدیر نہیں لکھتے تو پھر ہماری ثقافت، ہماری تاریخ کا کتنا گہرا اثر ہوتا ہے؟ کیا ہزاروں سال پرانے طرز زندگی آج بھی ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ یقینی طور پر، اور اس کا اثر ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جغرافیائی ماحول نے کیسی مختلف ثقافتوں کو جنم دیا۔ جیسے کسانوں اور چرواہوں کی ثقافت؟ بالکل، یہ بہترین مثال ہے۔ جن معاشروں کی بنیاد زراعت پر تھی، وہاں بقا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا لازمی تھا۔ ظاہر ہے، اکیلے تو کوئی فصل نہیں اگا سکتا، نہ کٹائی کر سکتا ہے۔ جی، آپ کو اپنے پڑوسیوں پر انحصار کرنا ہی پڑتا تھا، تو وہاں سے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے اور مل کر کام کرنے کی ثقافت بنی۔
اور چرواہے؟ ان کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی سب سے بڑی دولت ان کے جانور تھے جو آسانی سے چرائے جا سکتے تھے، متحرک دولت تھی۔ بالکل، اور جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہوں تو آپ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ آپ کی اپنی ساکھ ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ کی شہرت کہ آپ سے کوئی پنگا نہ لے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اسی وجہ سے ان معاشروں میں عزت کی ثقافت یا کلچرز آف آنر نے جنم لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے، عزت کی ثقافت؟ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دو۔ معمولی سی بے عزتی کا بھی فوری اور سخت جواب دینا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پیغام جائے کہ تم کمزور نہیں ہو۔ یہ تو ہمارے یہاں سڑک پر ہونے والے جھگڑوں کی یاد دلاتی ہے۔ کبھی کبھی ہارن بجانے پر لوگ لڑنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ اسی پرانی سوچ کی بازگشت ہو، اور اس کا جدید دور میں سائنسی ثبوت بھی ہے۔ سچ میں؟ وہ کیسے؟ نسبت اور کوہن نے ایک بہت مشہور تحقیق کی۔ انہوں نے امریکی شمال اور جنوب کے کالج کے طلباء کا موازنہ کیا۔ تاریخی طور پر امریکی جنوب کی معیشت گلہ بانی پر مبنی تھی اور شمال میں کسان تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان طلباء کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے ایک تجربہ کیا جسے آج ایس ہول تجربے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام تو بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں ہوا کیا؟ تجربے میں شامل ہر طالب علم کو ایک تنگ راہداری سے گزرنے کو کہا گیا۔ راستے میں تحقیق کا ایک کارندہ جان بوجھ کر ان سے ٹکراتا اور پھر غصے سے انہیں ایس ہول کہتا۔ اوہ، یہ تو سیدھا اشتعال دلانا ہوا۔ جی، اب رد عمل میں جو فرق دیکھا گیا وہ حیران کن تھا۔ شمال سے تعلق رکھنے والے طلباء نے زیادہ تر اسے نظر انداز کر دیا۔ اچھا، مطلب برا نہیں مانا؟ شاید برا مانا ہو، لیکن انہوں نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئے۔ شاید سوچا کہ سامنے والے کا دن برا گزر رہا ہے۔ اور جنوب والے؟ جنوب سے تعلق رکھنے والے طلباء جن کے ثقافتی ورثے میں عزت کی ثقافت شامل تھی، انہوں نے اسے اپنی عزت پر براہ راست حملہ سمجھا۔ تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہوگا؟ صرف غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جب ان کے خون کے نمونے لیے گئے تو ان کے جسم میں کورٹیسول یعنی تناؤ کا ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون جو جاری حد سے جڑا ہے۔ بالکل، ان دونوں ہارمونز کی سطح میں ڈرامائی اضافہ دیکھا گیا۔ ان کا جسم لڑائی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یہ تو کمال ہے۔ مطلب صرف ایک لفظ سے ان کے جسم میں کیمیائی تبدیلی آ گئی۔ یہ ایسا ہے جیسے ان کے آباء و اجداد کی صدیوں پرانی تاریخ ایک لمحے میں جاگ گئی ہو۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ جنوب کے لوگ ویسے ہی زیادہ مہذب ہوں اور ان کے لیے اس طرح کی بدتمیزی واقعی ایک بڑا جھٹکا ہو؟ بہت اچھا سوال ہے، اور محققین نے اس کا بھی خیال رکھا۔ انہوں نے دوسرے تجربات میں دیکھا کہ بے عزتی سے پہلے جنوبی طلباء دراصل شمالی طلباء سے زیادہ مہذب اور دوستانہ تھے۔ اچھا، جی، وہ تصادم سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جب ان کی عزت کو چیلنج کیا گیا تب ان کا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ تو یہ غصہ ان کی شخصیت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ثقافتی اصولوں کا ایک رد عمل تھا۔ واہ! تو ہم نے دیکھا کہ جینز ماحول کے غلام ہیں اور ہماری ثقافت ہماری تاریخ کی۔ یہ سب مل کر ہمیں انسانی رویے کے ایک بڑے تضاد کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں اس سیارے کی سب سے زیادہ تعاون کرنے والی اور سب سے زیادہ پرتشدد مخلوق کیسے ہیں۔ بالکل، اور اس کا جواب شاید ہمارے تیسرے سراغ یعنی ارتقاء میں چھپا ہے۔ جی، اور ارتقائی حیاتیات ہمیں اس تضاد کو سمجھنے کے لیے دو بہت طاقتور نظریات دیتی ہے۔ پہلا ہے رشتہ داروں کا انتخاب یعنی کن سلیکشن، اور دوسرا ہے باہمی ایثار یعنی ریسیپروکل الٹروئزم۔ ٹھیک ہے، پہلے رشتہ داروں کے انتخاب کو سمجھتے ہیں۔ یہ نام سے تو لگتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ارتقاء کی نظر میں فرد کی بقا اتنی اہم نہیں جتنی اس کے جینز کی بقا اہم ہے۔ اچھا، چونکہ ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے بچے، بہن بھائی، ہمارے بہت سے جینز شیئر کرتے ہیں، اس لیے ان کی مدد کرنا، ان کے لیے قربانی دینا، وہ بالواسطہ طور پر ہمارے اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ جو کہاوت ہے کہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، یہ صرف سماجی بات نہیں؟ یہ ایک حیاتیاتی حقیقت بھی ہے۔
اسی وجہ سے اقربا پروری یعنی نیپوٹزم دنیا کی ہر ثقافت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس کی کوئی ایسی مثال ہے جہاں اس اصول کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو اور وہ ناکام ہوئی ہو؟ سوویت یونین کے دور کی پاولک موروزوف کی کہانی اس کی ایک شدید مثال ہے۔ سرکاری پروپیگنڈے کے مطابق وہ ایک 13 سالہ لڑکا تھا جس نے اپنے والد کی مخبری کی۔ اپنے والد کی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد کمیونسٹ ریاست کے خلاف کام کر رہے تھے۔ بعد میں اس کے گھر والوں نے ہی اسے قتل کر دیا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ جی، سوویت حکومت نے اسے ایک عظیم ہیرو بنانے کی کوشش کی، ایک ایسا بچہ جس نے خاندان سے زیادہ ریاست سے وفاداری نبھائی، لیکن عام لوگوں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرکت اتنی غیر فطری اور حیاتیاتی اصولوں کے خلاف تھی کہ لوگ اسے ہضم ہی نہیں کر پائے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اسٹالن نے بھی کہا تھا کہ اس چھوٹے بدماش نے اپنے خاندان کے ساتھ ایسا کیا۔ یہ بہت طاقتور مثال ہے، لیکن ہم صرف رشتہ داروں کی مدد تو نہیں کرتے۔ دنیا تو اجنبیوں سے بھری پڑی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر شہر کیسے بساتے ہیں؟ یہاں ارتقاء کا دوسرا اوزار کام آتا ہے، باہمی ایثار۔ ریسیپروکل الٹروازم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا اصول ہے، تم میری پیٹھ کھجاؤ میں تمہاری کھجاؤں گا۔ یہ نظام غیر رشتہ داروں کے درمیان تعاون کو ممکن بناتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ یہ امید کہ مستقبل میں آپ کی مدد کا جواب مدد سے دیا جائے گا۔ یہ اعتماد پر مبنی ایک سماجی معاہدہ ہے۔ لیکن اعتماد تو آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس نظام میں دھوکے بازوں سے کیسے بچا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے گیم تھیوری میں ایک مشہور کھیل ہے، قیدی کی کشمکش یعنی پرزنرز ڈیلیما۔ اچھا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے۔ یہ ریاضیاتی طور پر ثابت کرتا ہے کہ اگر دو افراد کا بار بار آمنا سامنا ہونا ہو تو ان دونوں کے لیے طویل مدت میں تعاون کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کھیل میں جیتنے کے لیے کئی حکمت عملیوں کا مقابلہ کروایا گیا اور ایک بہت سادہ سی حکمت عملی بار بار جیتتی رہی۔ کون سی؟ اسے ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے کو تیسا۔ ایک طرح سے، لیکن یہ اس سے تھوڑی زیادہ ہوشیار ہے۔ اس کے 3 اصول ہیں۔ پہلا، ہمیشہ تعاون سے شروعات کرو، یعنی پہلی بار میں مہربان رہو۔ بالکل۔ دوسرا، اگر دوسرا کھلاڑی دھوکہ دے تو اگلی چال میں فوراً انتقام لو۔ اور تیسرا، اگر وہ دوبارہ تعاون شروع کر دے تو فوراً معاف کر دو اور تعاون پر واپس آ جاؤ۔ تو یہ مہربان بھی ہیں، انتقامی بھی اور معاف کرنے والی بھی۔ جی، اور اسی لیے یہ طویل مدتی تعاون کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ لیکن یہ بھی کامل نہیں ہوگی۔ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے میں سمجھوں کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا جبکہ آپ نے نہیں دیا تو میں انتقام لوں گا، پھر آپ میرے انتقام کا انتقام لیں گی، اور ہم کبھی نہ ختم ہونے والے انتقامی چکر میں پھنس جائیں گے۔ بالکل۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی کمزوری کی وجہ سے وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ حکمت عملیاں ارتقاء پذیر ہوئیں، جیسے forgiving tit for tat، جو کبھی کبھار ہونے والے دھوکے کو نظر انداز کر دیتی ہیں تاکہ تعاون کا سلسلہ ٹوٹ نہ جائے۔ جی، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ارتقاء نے ہمیں تعاون اور اعتماد کے لیے بہت پیچیدہ ذہنی اوزار دیے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام سراغوں کو جوڑیں، جینز، ثقافت، ارتقاء، تو تصویر یہ بنتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل خلا میں نہیں ہوتا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ جینز ماحول کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ثقافتیں ہمارے جغرافیے کی پیداوار ہیں، اور ہمارے تعاون اور تصادم کے جذبات کی ایک گہری ارتقائی منطق ہے۔ اور اس منطق نے ہمیں سکھایا کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے محتاط رہنا ہے، بنیادی طور پر اپنوں کی مدد کرنا۔ جی ہاں، اور یہی ہمیں ہمارے اگلے اور شاید سب سے اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ارتقاء نے ہمیں اپنوں کی مدد کرنے کے لیے تیار کیا ہے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ یہ فیصلہ کیسے کرتا ہے کہ اپنا کون ہے اور غیر کون؟ ہم کیسے ایک اجنبی کو اپنے بھائی جیسا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہاں، جسے سائنس کی زبان میں سوڈو کنشپ کہتے ہیں۔ اور اسی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے کسی دوسرے انسان کو جانور یا کیڑا سمجھنے لگتے ہیں، جسے سوڈو اسپیسیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہم اور وہ کی تقسیم۔ جی، یہ تقسیم ہی ہمارے بہترین اور بدترین اعمال کی جڑ ہے۔ اپنے اگلے جائزے میں ہم اسی تقسیم کی گہرائی میں جائیں گے۔
ہمارا دماغ کسی کو دیکھتے ہی مطلب سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں یہ فیصلہ کیسے کر لیتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہے یا ان میں سے ہے؟ اور وہ کون سی نظر نہ آنے والی حیاتیاتی قوتیں ہیں جو ہمیں گروہوں میں بانٹتی ہیں اور پھر انہی گروہوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتی ہیں؟ آج کی گفتگو انہی گہرے سوالات کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل۔ پچھلی بار ہم نے فرد اور ارتقائی تاریخ پر بات کی تھی۔ آج ہم رابرٹ سیپولسکی کی کتاب بہیو کے ابواب 11، 12 اور 13 کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ انسان گروہوں میں، سماجی ڈھانچوں میں کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہماری قدیم جبلتیں جدید معاشرے سے ٹکراتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس پیچیدہ مشینری کو کھولتے ہیں۔ آج ہم 3 بڑے موضوعات پر غور کریں گے۔ پہلا، ہم بمقابلہ وہ۔ ہمارا دماغ قبائلیت کے لیے کیسے بنا ہے اور کیا یہ لکیریں اتنی ہی پکی ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، درجہ بندی اور اطاعت۔ ہم کیوں قدرتی طور پر سماجی سیڑھیاں بناتے ہیں اور اختیار کے سامنے جھکنے یا اس سے ٹکرانے کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اور تیسرا، جو شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، وہ ہے اخلاقیات کی حیاتیات۔ یعنی ہمارا دماغ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ صرف منطق کا کھیل ہے یا اس میں گہرے جذبات اور تعصبات بھی شامل ہیں؟ بہت خوب۔ تو آئیے پہلے ہی نقطے سے شروع کرتے ہیں، ہم بمقابلے وہ۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اس تفریق کی رفتار ہے۔ جی۔ کتاب کہتی ہے کہ کسی دوسری نسل کے چہرے کو دیکھنے کے صرف 50 ملی سیکنڈ کے اندر ہمارے دماغ کا امیگڈالا یعنی خوف اور جارحیت کا مرکز متحرک ہو جاتا ہے۔ 50 ملی سیکنڈ، یہ تو پلک جھپکنے سے بھی تیز ہے۔ بالکل۔ اور یہ رفتاری سب سے اہم نقطہ ہے۔ یہ رد عمل اتنا تیز ہے کہ یہ ہماری شعوری سوچ سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ یہ ایک خودکار جبلکی عمل ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو چہروں کو پہچانتا ہے یعنی فیوزیفارم فیس ایریا، جی فیوزیفارم، وہ دوسری نسل کے چہروں کے لیے اتنا متحرک نہیں ہوتا جتنا اپنی نسل کے چہروں کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ 1 منٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاشعوری سطح پر ہمارا دماغ ان لوگوں کے چہروں کو مطلب کم انفرادیت کے ساتھ دیکھتا ہے، گویا وہ سب ایک جیسے ہوں۔ بالکل، یہ ایک غیر آرام دہ سچائی ہے۔ یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ وہ سب ایک جیسے دکھتے ہیں۔ یہ تو تعصب کی جڑ لگتی ہے۔ جی، یہ حیاتیاتی سطح پر شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں آکسیٹوسن کا کردار آتا ہے جو کہانی کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ ہاں، آکسیٹوسن، اسے تو محبت کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں جوڑنے اور تعلق بنانے میں مدد کرتا ہے نا؟ کہا تو یہی جاتا ہے، لیکن یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آکسیٹوسن کا دوہرا کردار ہے۔ اچھا؟ یہ ہم یعنی اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے بھروسہ، سخاوت اور تعاون کو یقیناً بڑھاتا ہے، لیکن یہی ہارمون وہ یعنی دوسرے گروپ کے لوگوں کے لیے منفی رویوں یہاں تک کہ پہلے سے جارحیت دکھانے کے رجحان کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ رکیے، مطلب وہی کیمیکل جو مجھے اپنے دوستوں پر بھروسہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہی مجھے اجنبیوں سے محتاط اور ممکنہ طور پر جارحانہ بھی بنا سکتا ہے؟ یہ تضاد نہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ آکسیٹوسن اپنے پن کو بڑھاتا ہے، لیکن اس کی قیمت غیروں سے دوری کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بمقابلہ وہ کی تقسیم ہماری حیاتیات میں کتنی گہری ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر یہ اتنا ہی گہرا اور خودکار ہے تو کیا ہم اس کے قیدی ہیں؟ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ اس گفتگو کا سب سے امید افزا حصہ ہے۔ یہ زمرے، یہ ہم اور وہ کی لکیریں حیران کن حد تک لچیلے دار ہیں۔ اچھا؟ جی ہاں، اور پرنسٹن یونیورسٹی کی ایک تحقیق اس کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ کون سی تحقیق؟ محققین نے شرکاء کو دوسری نسل کے چہروں کی تصاویر دکھائیں اور ان کے دماغی رد عمل کو دیکھا، لیکن ہر بار انہیں ایک مختلف کام کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، تو جب انہیں صرف تصویر پر بنے ایک نقطے کو دیکھنے کو کہا گیا تو امیگڈالا خاموش رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت دماغ چہرے کو ایک شخص کے طور پر نہیں بلکہ صرف ایک تصویر کے طور پر دیکھ رہا تھا جس پر ایک نقطہ ہے۔ نسل یا شناخت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اچھا۔ لیکن جب انہیں چہرے کی عمر کا اندازہ لگانے کو کہا گیا تو امیگڈالا کا ہم بمقابلہ وہ والا رد عمل واپس آ گیا۔ یعنی عمر کی بنیاد پر درجہ بندی کرنے سے نسل کی بنیاد پر درجہ بندی کو تقویت ملی۔ بالکل،
اور پھر وہ تیسرا ٹاسک آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کون سا؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو گوبھی پسند ہوگی؟ گوبھی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ سوال عجیب تھا لیکن نتیجہ حیران کن تھا۔ ایمگڈالا پھر سے خاموش ہو گیا۔ دوسری نسل کے چہروں پر کوئی رد عمل نہیں۔ یہ تو کمال ہے، صرف ایک سوال بدلنے سے دماغ کا بنیادی رد عمل غائب ہو گیا۔ بالکل، کیونکہ اب دماغ اس شخص کو ایک فرد کے طور پر دیکھ رہا تھا، جس کی اپنی پسند ناپسند ہیں۔ اسے ہم یا وہ کے خانے میں ڈالنے کے بجائے دماغ اسے ایک انفرادی انسان سمجھ رہا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کتنا اہم ہے۔ ہم ان خودکار رد عمل کو صرف اپنی توجہ کا مرکز بدل کر ختم کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کی حقیقی دنیا کی مثالیں تو اور بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ جیسے گیٹس برگ کی جنگ کی کہانی۔ جی، ایک کانفیڈریٹ جنرل لوئس آرمسٹیڈ شدید زخمی ہے۔ وہ مرنے والا ہے اور ایک خفیہ میسونک اشارہ دیتا ہے۔ اور اچانک دشمن فوج کا ایک یونین آفیسر جو خود بھی میسن تھا اسے پہچان کر اس کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ ایک لمحے میں دشمن سپاہی کی شناخت ختم ہو گئی اور بھائی میسن کی شناخت غالب آ گئی۔ ہم کی تعریف بدل گئی۔ واہ! اسی طرح تیسری جنگ عظیم میں کریٹ کے جزیرے پر ایک جرمن جنرل اور ایک برطانوی کمانڈر جو جانی دشمن تھے، ہاں، اچانک کلاسیکی شاعر ہورس کی ایک نظم کے اشعار ایک ساتھ پڑھنے لگتے ہیں۔ اس ایک لمحے کے لیے وہ دشمن نہیں بلکہ مشترکہ علمی ورثے کے وارث تھے۔ یعنی دشمنی جتنی بھی گہری ہو، ایک مشترکہ شناخت اسے ایک لمحے میں ختم کر سکتی ہے۔ یہ تو آج کی سیاست اور سماجی تقسیم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہی اس تحقیق کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اور وہ کے درمیان کی لکیریں اتنی لچکدار ہیں، تو پھر ان لکیروں کا کیا جو ہم اپنے گروہوں کے اندر بناتے ہیں؟ یہ ہمیں براہ راست ہمارے دوسرے موضوع یعنی درجہ بندی اور اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہائرارکی۔ جی، انسان اور بہت سی دوسری انواع قدرتی طور پر درجہ بندی قائم کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ہمیشہ کوئی اوپر ہوتا ہے اور کوئی نیچے۔ اور اس سماجی سیڑھی پر ہمارا مقام صرف ہماری طاقت یا دولت کا تعین نہیں کرتا۔ نہیں، بلکہ اس کے گہرے حیاتیاتی نتائج ہوتے ہیں۔ کتاب میں کم سماجی و اقتصادی حیثیت اور خراب صحت کے درمیان تعلق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ غریب لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے؟ وہ ایک حصہ ہے، لیکن کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اصل وجہ غریب محسوس کرنے کا دائمی نفسیاتی دباؤ ہے۔ اچھا، محسوس کرنے کا؟ جی، یہ احساس کہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، آپ دوسروں سے کمتر ہیں، یہ آپ کے جسم میں سٹریس ہارمونز کو مسلسل بلند رکھتا ہے، جو آہستہ آہستہ آپ کے مدافعتی نظام، دل اور دماغ کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ تو یہ صرف بینک اکاؤنٹ کا معاملہ نہیں، یہ آپ کے دماغ کا اپنی سماجی حیثیت کو سمجھنے کا معاملہ ہے۔ بالکل، اور اس سے اطاعت کا تصور اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اور جب اطاعت کی بات ہو تو ملگرم کے تجربے کا ذکر ناگزیر ہے۔ بلا شبہ، یہ نفسیات کی تاریخ کے سب سے مشہور اور متنازع تجربات میں سے ایک ہے۔ اس کا سیٹ اپ بہت سادہ تھا۔ ایک استاد جو اصل رضاکار تھا، ایک شاگرد جو اداکار تھا، اور سفید لیب کوٹ میں ایک سائنسدان جو اختیار کی علامت تھا۔ اور استاد کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ شاگرد کی ہر غلطی پر اسے بجلی کا جھٹکا دے اور ہر بار جھٹکے کی شدت بڑھاتا جائے۔ جی، اور نتائج وہ تو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تقریباً 65%۔ 65% عام لوگ آپ اور میری طرح کے سائنسدان کے حکم پر آخری 450 وولٹ کا جان لیوا جھٹکا دینے پر تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ شدید پریشانی میں تھے، پسینہ بہا رہے تھے، کانپ رہے تھے اور شاگرد کی چیخیں سن رہے تھے۔ یہ تجربہ اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ عام اچھے لوگ بھی اختیار کے دباؤ میں آ کر کتنے خوفناک کام کر سکتے ہیں۔ وہ برے لوگ نہیں تھے، وہ ایک ایسے نظام میں پھنس گئے تھے جو ان سے اطاعت کا تقاضا کر رہا تھا۔ بالکل۔ 65% ایک خوفناک عدد ہے، لیکن میرا دھیان ہمیشہ باقی 35% پر جاتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ وہ کون تھے؟ کیا وہ ہم سے بہتر تھے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ اختیار کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ اور اس کا جواب بھی ایک بار پھر سیاق و سباق میں پوشیدہ ہے۔ کیسے؟ جب یہ تجربہ ییل یونیورسٹی کے معتبر کیمپس کے بجائے ایک عام سے گودام میں کیا گیا تو اطاعت کی شرح کم ہو گئی۔ اچھا۔
जब साइंसदान कमरे में मौजूद होने के बजाय फोन पर हिदायत दे रहा था तो इताअत की शरह ड्रामाई तौर पर गिर गई। यानी इख्तियार की ज़ाहिरी अलामतें और कुर्बत हमारे रवैये पर कितना गहरा असर डालती हैं। जी, और फिर वो बतदरीज बढ़ने वाला अंसर है। सपोल्स्की इसे द पावर ऑफ द इंक्रीमेंटल कहते हैं। फिसलवां ढलान की तरह। बिल्कुल। अगर आप 225 वोल्ट का झटका दे सकते हैं तो 226 में क्या हर्ज है? हर कदम इतना छोटा होता है कि आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप कितनी खतरनाक हद पार कर चुके हैं। जी, जुल्म की तरफ सफर अक्सर छोटे छोटे कदमों में होता है, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है जो आपके 35% वाले सवाल का जवाब देती है। वो क्या? जो लोग मुजाहमत करते हैं वो अक्सर कोई गैर मामूली लोग नहीं होते। इस ख्याल को हीरोइज्म की सादगी कहा जाता है। हीरोइज्म की सादगी, ये एक ताकतवर जुमला है। ये इस ख्याल के बिल्कुल बरक्स है जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हीरो कोई खास मखलूक नहीं होते, बल्कि वो आम लोग होते हैं जो एक नाजुक लम्हे में सिर्फ एक मुख्तलिफ इंतखाब करते हैं। बिल्कुल यही मतलब है। वो भी डरते हैं, उन पर भी दबाव होता है, लेकिन वो किसी वजह से वो लकीर पार नहीं करते। और ये ख्याल हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसका मतलब है कि बहादुरी हम में से किसी के भी अंदर से आ सकती है। जी, उसके लिए सुपर हीरो होना जरूरी नहीं। ये इंतखाब करने और लकीर पार ना करने का ख्याल हमें बराए रास्त हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, इखलाकियात की हयातियात। जी, हमारे सही और गलत के फैसले कहाँ से आते हैं? क्या ये खालिसतम मंतिक पर मबनी हिसाब किताब का नतीजा है? तहकीक तो कुछ और बताती है। तहकीक बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अखलाकी फैसले गहरे वजदानी एहसासात यानी गट फीलिंग से जड़े होते हैं। और यहाँ दिमाग का एक हिस्सा इंस्यूलर कॉर्टेक्स बहुत अहम किरदार अदा करता है। जी, ये हिस्सा आमतौर पर जिस्मानी नफरत से मुंसलिक है, जैसे सड़े हुए खाने की बू या गंदगी देखकर जो मतली की कैफियत होती है। और आप कह रहे हैं कि यही हिस्सा इखलाकी फैसलों में भी इस्तेमाल होता है। मतलब जो हिस्सा मेरे दिमाग को खराब दूध पीने से रोकता है, वही मुझे किसी को गैर इखलाकी काम करते देखकर भी मुतहर्रक होता है। इंसानों में हाँ, ये बहुत गहरी बात है। मुंशियात के आदी अफराद या बेघर लोगों की तस्वीरें देखने पर लोगों का एमिगडाला नहीं बल्कि इंसुलर कॉर्टेक्स मुतहर्रिक होता है, नफरत का रद्द-ए-अमल। वाह। सेप्योल्स्की इसे यूं बयान करते हैं कि पहले आपको उस बात से नफरत होती है कि वो कैसी बू देते हैं, और ये इस बात का रास्ता बनाता है कि आपको इससे भी नफरत होने लगे कि वो कैसे सोचते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक हयातियाती रास्ता है। लेकिन जब सही काम करने की बात आती है तो फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स का किरदार सामने आता है। जी, और इसे समझाने के लिए ट्रॉली का मसला एक बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, तो पहला मंजर, एक बेकाबू ट्रॉली पटरी पर काम करने वाले 5 लोगों को कुचलने वाली है। और आप एक लेवर खींचकर उसका रास्ता बदल सकते हैं, जिससे वो दूसरी पटरी पर चली जाएगी जहां सिर्फ एक शख्स है। क्या आप लीवर खींचेंगी? ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ, एक को कुर्बान करके 5 को बचाना मंतिकी लगता है। इस दौरान दिमाग का मंतिकी और हिसाब किताब करने वाला हिस्सा DLPFC मुतहर्रिक होता है। ठीक है, ये तो सीधा हिसाब है। अब दूसरा मंजर, वही ट्रॉली, वही 5 लोग, लेकिन इस बार कोई लीवर नहीं है। आप एक पुल पर खड़े हैं और आपके साथ एक भारी भरकम शख्स खड़ा है। अगर मैं उसे धक्का देकर पटरी पर गिरा दूं तो उसकी कुर्बानी से ट्रॉली रुक जाएगी और 5 लोग बच जाएंगे। क्या मैं उसे धक्का दूंगी? और यहाँ ज्यादातर लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। हालांकि नतीजा वही है, एक की जान के बदले 5 की जान बचाना। लेकिन अब फैसला बदल गया। जी, और इस दौरान दिमाग के जज्बाती मराकज़ VMPFC और एमिगडाला शदीद मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो आइए इसको आसान बनाते हैं। DLPFC दिमाग के इस ठंडे बेरहम अकाउंटेंट की तरह है जो सिर्फ नंबर देख रहा है, 5 बचाओ, 1 कुर्बान करो। और VMPF से दिमाग का जज्बाती दिल है जो चीख रहा है, तुम किसी बेगुनाह को अपने हाथों से धक्का नहीं दे सकते। बेहतरीन तशबीह है। इससे ये साबित होता है कि अखलाकियात मुतलक नहीं, ये सियाको सबाक पर मुनहसर है। किसी को धक्का देने का अमल ज़ाती, जिस्मानी और इरादी है जो हमारे जज्बाती सर्किट्स को हिला कर रख देता है, जबकि लिवर खींचना एक गैरज़ाती और दूर का अमल महसूस होता है। ये हमें ईमानदारी पर की गई एक तहकीक की तरफ ले जाता है जो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। जी, ग्रीन और पैक्सटन की तहकीक, लोगों को एक खेल में पैसा जीतने के लिए धोखा देने का मौका दिया गया।
और नताइज? उसके नताइज हमारे किरदार के बारे में सोचने के अंदाज को चैलेंज करते हैं। जो लोग धोखा देते थे उनका मंतिकी DLPFC उस वक्त मुतारिक होता था जब वो धोखा देने का हिसाब किताब कर रहे होते थे। ठीक है। लेकिन जब यही लोग ईमानदार रहने की कोशिश करते तो उनका दिमाग और भी ज्यादा मेहनत करता। उनके लिए ईमानदार रहना एक मुश्किल काम था, एक अंदरूनी जिद्दोजहद थी। ये बात तो समझ आती है, लेकिन जो लोग हमेशा ईमानदार रहें, उनका क्या? यहीं पर कहानी का सबसे चौंका देने वाला मोड़ है। बताइए। जो लोग कभी धोखा नहीं देते थे, जब उन्हें धोखा देने का मौका मिला तो उनके दिमाग के ये हिस्से तकरीबन गैर फाल रहे। कोई जिद्दोजहद नहीं, कोई कश्मकश नहीं। मतलब? उनके लिए ईमानदारी एक शऊरी इंतखाब नहीं थी, बल्कि उनकी फितरत थी। सही काम करना उनके लिए मुश्किल था ही नहीं, वो उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। ये तो दिमाग को हिला देने वाली बात है। तो जब मैं खुद को ईमानदार समझती हूँ, तो हो सकता है कि ये सिर्फ इसलिए हो कि मेरे दिमाग को इस आजमाइश से लड़ना ही नहीं पड़ रहा, जिससे किसी और का दिमाग शदीद जंग लड़ रहा हो। बिल्कुल। इससे तो क़ुव्वत इरादी और किरदार के बारे में हमारा सारा तसव्वुर ही बदल जाता है। ये हमें आजिज़ी सिखाता है। जी। तो इस सब का खुलासा क्या है? आज की इस गहरी गुफ्तगू से हमने सीखा कि हमारे दिमाग हम और वो की तफरीक के लिए बने हैं, लेकिन ये लकीरें मिटाई जा सकती हैं। हम कुदरती तौर पर दर्जाबंदी बनाते हैं और इख्तियार से शदीद मुतासिर होते हैं, लेकिन मुखालफत हमेशा मुमकिन होती है। और हमारे अखलाकी फैसले, मंतिक और जज्बात के एक पेचीदा रक्स का नतीजा हैं, जो हालात के साथ बदलता रहता है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी गहरे नुक्ते पर छोड़ जाता है। वो क्या? अगर हमारी अखलाकियात, हमारी इताअत और हमारी कबायली शनाख्तें भी हयातियाती तौर पर इतनी लचकदार और सियाको सुबाक पर मुनहसिर हैं, तो फिर उन तसव्वुरात का क्या होगा जिन्हें हम मुतलक और अटल समझते हैं? जब सही काम करना कुछ लोगों के लिए फितरी और आसान हो और दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी ज़हनी जद्दोजहद, तो क्या ये वाकई सिर्फ किरदार का मामला है या ये हमारी आसाबी साख्त का खामोश अमल है जिसे जिंदगी भर के अनदेखे अवामिल ने तश्कील दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने और दूसरों के बारे में फैसलों पर नज़रसानी करने पर मजबूर करता है। अपने आखिरी हिस्से में हम सबसे बड़े सवालात का सामना करेंगे। क्या हमारे पास आज़ाद मर्जी है और हम इस तमाम हयातियात को एक ज़्यादा पुरअमन दुनिया की तामीर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है ये समझने के लिए कि कोई रवैया क्यों होता है, एक सेकंड पहले से लेकर लाखों साल पहले तक। और आज हम इन सब धागों को जोड़ने वाले हैं। आज की गुफ्तगू साइंस से ज़्यादा फलसफे के बारे में है। बिल्कुल। आज हम इन तमाम बातों के अमली और आप कह सकते हैं कि फलसफियाना मुज़म्मरात पर गौर करेंगे। सपोल्स्की किताब के आखिर में यही करते हैं। वो तमाम साइंसी तफसीलात को इकट्ठा करके हमसे कुछ बहुत बहुत बड़े सवालात पूछते हैं। और ये सवालात वाकई बहुत बड़े हैं, जैसे कि क्या हमारी हमदर्दी की कोई हद होती है? क्या आज़ाद मर्जी यानी फ्री विल महज एक वहम है? और अगर ऐसा है तो फिर इंसाफ का, जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या अपनी हयातियात की उन कभी-कभी तारीख हकीकतों को जानकर हम एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये गुफ्तगू इनके आखिरी ख्यालात के बारे में है। तो फिर आइए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं, हमदर्दी से। अच्छा, हमदर्दी यानी एम्पैथी को हम आमतौर पर एक बहुत आला इंसानी खूबी समझते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सिपुल्स्की हमें फौरन चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि हमें 3 मुख्तलिफ चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए। एक है एम्पैथी, दूसरी सिंपैथी और तीसरी जो उनके नज़दीक सबसे अहम है वो है कंपैशन। अच्छा, तो उनमें क्या फ़र्क है? एम्पैथी तो यही है ना कि किसी का दर्द महसूस करना? हाँ, एम्पैथी है किसी दूसरे के दर्द को ऐसे महसूस करना जैसे वो आपका अपना दर्द हो, जबकि कंपैशन यानी रहमदिली या शफकत किसी के दर्द के लिए महसूस करना है। और ये आपको अमल पर उकसाती है? बिल्कुल, यही किलीदी नुक्ता है। सिपुल्स्की के मुताबिक असल अहमियत अमल की है, महज दर्द महसूस करना काफ़ी नहीं। और किताब में ये भी लिखा है कि हमारी एम्पैथी भी गैर जानिबदार नहीं होती, वो भी हम और वो में बटी हुई है। ये बात तो
کافی پریشان کن ہے۔ جی، اور یہ ایک بنیادی حیاتیاتی حقیقت ہے۔ تحقیق سے یہ بات بار بار ثابت ہوئی ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کرتے ہیں۔ اپنے جیسے مطلب جو ہمارے گروہ کے ہوں؟ ہاں، جو ہمارے جیسے دکھتے ہوں، ہماری زبان بولتے ہوں، ہمارے کلچر سے ہوں۔ کتاب میں ایک تحقیق کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ سوئی والی تحقیق۔ جی وہی، جہاں سفید فام اور سیاہ فام شرکا کو جب دوسری نسل کے فرد کے ہاتھ میں سوئی چپتے ہوئے دکھایا گیا تو ان کے دماغ کے ہمدردی والے حصوں میں رد عمل کم تھا۔ ہمارا دماغ فطری طور پر اپنوں کی طرف جھکتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا پر لوگ صرف تھاٹس اینڈ پریئرز لکھ دیتے ہیں وہ ایک طرح سے بے معنی ہے؟ سپولسکی کے مطابق ہاں، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے اگر ایمپتھی عمل میں نہیں بدلتی، یعنی کمپیشن میں نہیں بدلتی، تو وہ خود غرضی کی ایک شکل بھی ہو سکتی ہے۔ خود غرضی؟ وہ کیسے؟ آپ کسی کا درد محسوس کر کے صرف اپنے آپ کو برا محسوس کرواتے ہیں، لیکن اس سے اس شخص کا کوئی بھلا نہیں ہوتا جسے اصل میں مدد کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو اصل چیلنج اس حیاتیاتی تفریق کو عبور کرنا ہے اور ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے جو ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ ہمدردی کا تعلق ایک اور گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہمارا ہمدردانہ رد عمل بھی اتنا خودکار ہے تو پھر ہمارے اعمال میں ہماری اپنی مرضی کا کتنا دخل ہے؟ اور یہ ہمیں کتاب کے سب سے متنازع موضوع کی طرف لے جاتا ہے، آزاد مرضی۔ فری ول۔ جی ہاں، اور یہاں سپولسکی کوئی رعایت نہیں کرتے۔ وہ ایک سخت مادہ پرست ہیں، یعنی میٹیریلسٹ۔ وہ مانتے ہیں کہ ہر چیز، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، سب طبعی قوانین کا نتیجہ ہے۔ تو ان کے مطابق آزاد مرضی موجود نہیں ہے، کم از کم اس طرح نہیں جس طرح ہم اسے عام طور پر سمجھتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آزاد مرضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ میری کامیابیاں، میری ناکامیاں، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ ایک بہت فطری رد عمل ہے اور سپولسکی اس مشکل کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ اسے کیسے سمجھاتے ہیں؟ وہ اس کی وضاحت کے لیے مرگی یعنی ایپیلیپسی کی مثال دیتے ہیں۔ 100 سال پہلے مرگی کے دورے کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ شیطانی قبضہ۔ ہاں بالکل۔ آج اگر دورے کے دوران کسی کا ہاتھ کسی کو لگ جائے تو ہم اسے حملہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ وہ شخص نہیں، یہ اس کی بیماری ہے، کیونکہ ہم اس کے پیچھے کی بایولوجی کو سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو سپولسکی کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک رویہ حیاتیات کا نتیجہ ہو سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں؟ ہم بیچ میں ایک لکیر کہاں کھینچتے ہیں؟ لیکن اس پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہو سکتا ہے جو اکثر عدالتوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ ایک وکیل پوچھ سکتا ہے، پروفیسر صاحب، کیا ہر وہ شخص جس کے دماغ کے اگلے حصے یعنی فرنٹل کارٹیکس کو شدید نقصان پہنچا ہو ایک قاتل بن جاتا ہے؟ اور جواب ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر جواب نہیں اس لیے ہے کیونکہ رویہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا، یہ کثیر العوامل ہوتا ہے، ملٹی فیکٹوریل۔ اچھا، دماغ کا نقصان صرف ایک عنصر ہے، اس کے ساتھ آپ کی جینز، آپ کے ہارمونز، آپ کا بچپن، آپ کی ثقافت، یہاں تک کہ آپ نے اس دن ناشتے میں کیا کھایا تھا، یہ سب مل کر ایک رویے کو جنم دیتے ہیں۔ اور چونکہ ہم ان تمام عوامل کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھتے، اس لیے ہم رویے کی 100% پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پیشن گوئی میں کمی ہے، یہ جو خلا ہے، یہی وہ جگہ ہے جسے ہم آزاد مرضی کا نام دیتے ہیں۔ سپولسکی کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ مصنوعی ذہانت کے بانی مارون منسکی نے کہا تھا، آزاد مرضی ان اندرونی قوتوں کا نام ہے جنہیں میں ابھی سمجھ نہیں پایا ہوں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ سپولسکی کا خیال ہے کہ جیسے جیسے سائنس ان اندرونی قوتوں کو بہتر طور پر سمجھتی جائے گی، آزاد مرضی کے لیے جگہ کم ہوتی جائے گی۔ یعنی کل کو جب ہم ڈپریشن یا شیزوفرینیا کے حیاتیاتی میکانزم کو پوری طرح سمجھ جائیں گے تو ہم ان کے لیے بھی شاید یہی کہیں گے کہ یہ وہ شخص نہیں، یہ اس کی بایولوجی ہے۔ یہ بات تو دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے پورے قانونی نظام کا کیا ہوگا؟ الزام، سزا، انصاف، یہ سارے تصورات تو اسی بنیاد پہ کھڑے ہیں نا کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اور یہی اس نظریے کا سب سے بڑا عملی نتیجہ ہے۔ سپولسکی تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں انتقامی انصاف یعنی ریٹریبیوٹیو جسٹس کے ماڈل سے ہٹنا ہوگا۔ انتقامی انصاف یعنی بدلہ لینے والا انصاف؟ جی، جس کا مقصد سزا دینا ہوتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے ہمیں ایک ایسے ماڈل کی طرف جانا چاہیے جسے وہ قرنطینہ یا طبی نقطہ نظر کہتے ہیں۔ اچھا، کتاب میں اس کے لیے ایک زبردست مثال دی گئی ہے، ایک خراب بریک والی کار کی۔ ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ ہم کار کو بری یا شیطان کہہ کر اسے نفرت نہیں کرتے، ہم اسے ایک ایسی مشین کے طور پر دیکھتے ہیں جو خراب ہو گئی ہے۔ ہم اسے ٹھیک کرواتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اسے سڑک سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہم کار سے بدلہ نہیں لیتے۔ بالکل۔ سپولسکی کہتے ہیں کہ ہمیں خطرناک انسانوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجرموں کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ہرگز نہیں، معاشرے کو محفوظ رکھنا سب سے ضروری ہے، لیکن خطرناک افراد کو معاشرے سے الگ کرنے کا مقصد تحفظ ہونا چاہیے، سزا نہیں۔ یعنی یہ عمل اخلاقی مذمت اور انتقام کے جذبے کے بغیر ہونا چاہیے۔ جی، ان کے مطابق عدالتوں میں برائی اور روح جیسے الفاظ اتنے ہی غیر متعلقہ ہو جانے چاہیے جتنے وہ کسی کار ورکشاپ میں ہیں۔ لیکن کیا یہ ہماری انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ جب کوئی ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے تو ہمیں شدید غصہ آتا ہے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب میں بھی ذکر ہے کہ دوسروں کو سزا دینے سے ہمارے دماغ کا ڈوپامن سسٹم فعال ہوتا ہے، ہمیں ایک طرح کی لذت ملتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سپولسکی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی آسان نہیں ہوگی۔ ایک ایسا منصفانہ نظام بنانا جو ہماری بدلہ لینے کی گہری جبلت کے خلاف کام کرے، شاید انسانیت کے سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کے جذباتی حصوں پر قابو پا کر اپنے سوچنے سمجھنے والے حصے فرنٹل کارٹیکس کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت تاریخ اور جبری یعنی ڈٹرمنسٹک لگتا ہے کہ ہم اپنی بائیولوجی کے قیدی ہیں۔ کیا کتاب ہمیں اس مایوسی سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھاتی ہے؟ کوئی امید ہے؟ ہاں، اور حیرت انگیز طور پر کتاب کا اختتام بہت پر امید ہے۔ اچھا، سپولسکی کا سب سے طاقتور پیغام یہ ہے کہ اپنی حیاتیات کو سمجھنا اسے بہانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے بدلنے کی کنجی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم شاید واحد مخلوق ہیں جو اپنی جبلتوں کے بارے میں جان کر ان کے خلاف عمل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ سٹیون پنکر جیسے مفکرین کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پر پچھلی چند صدیوں میں انسانی تشدد میں ڈرامائی کمی آئی ہے۔ جیسے کہ غلامی کا خاتمہ، جمہوریت کا پھیلاؤ، بچوں اور جانوروں کے حقوق کے لیے قانون، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنی بدترین جبلتوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ماضی واقعی ایک غیر ملک کی طرح تھا جہاں چیزیں بہت زیادہ شفاقانہ تھیں۔ لیکن کتاب میں اس پر کچھ انتباہات بھی ہیں، کیویٹس۔ جی بالکل ہے۔ جیسے کہ اگر ہم آبادی میں اضافے کو مد نظر رکھیں تو 20ویں صدی تاریخ کی سب سے خونی صدیوں میں سے ایک تھی، اور آج کے دور میں چند پرتشدد افراد کے ہاتھ میں تباہی پھیلانے کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ خطرات اب بھی موجود ہیں اور شاید پہلے سے زیادہ سنگین ہیں۔ تو پھر امید کہاں ہے؟ امید اس بات میں ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ کتاب میں اس کی کئی متاثر کن مثالیں ہیں، جیسے کہ ببونز کا وہ گروہ۔ ہاں، وہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ جس میں تمام جارح نر ایک بیماری سے مر گئے اور باقی رہ جانے والے کم جارح نروں اور مادہ ببونز نے مل کر ایک نئی پرامن ثقافت قائم کی جو حیرت انگیز طور پر اگلی نسلوں تک منتقل ہوئی۔ یعنی انہوں نے اپنی حیاتیات کو بدل دیا، یا کم از کم اس کے اظہار کو۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ طاقتور مثالیں انسانوں کی ہیں۔ جنگ کے بیچ میں انسانیت کے لمحات، جیسے 1914 میں کرسمس کے دن۔ جی، جب پہلی جنگ عظیم کے دوران مغربی محاذ پر برطانوی اور جرمن سپاہیوں نے خود بخود جنگ بندی کر دی۔ وہ اپنے خندقوں سے باہر نکلے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، تحفے دیے، اور یہاں تک کہ مل کر فٹ بال بھی کھیلی۔ اس ایک دن کے لیے وہ دشمن نہیں تھے، وہ صرف انسان تھے۔ اور پھر شاید سب سے زیادہ متاثر کن کہانی مائلائی قتل عام کی ہے۔ ہاں، وہ کہانی تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ ایک خوفناک دن جب انسانیت مر رہی تھی، جب ویتنام جنگ میں امریکی فوجی نہتے شہریوں کو، عورتوں اور بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیاں مار رہے تھے۔ تب ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ ہیو تھامسن جو اوپر سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے ایک ناقابل یقین فیصلہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہیلی کاپٹر امریکی فوجیوں اور باقی بچ جانے والے ویتنامی شہریوں کے درمیان اتار دیا۔ اپنے ہی فوجیوں کے خلاف؟ ہاں،
اس نے اپنے گنر کو حکم دیا کہ اگر کسی بھی امریکی فوجی نے ایک اور شہری کو مارنے کی کوشش کی تو ان پر فائر کھول دیا جائے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس ایک لمحے میں ہیو تھامسن نے ہم اور وہ کی تعریف بدل دی۔ اس کے لیے ہم مہذوب لوگ تھے جو نہتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، چاہے وہ اس کی اپنی فوج کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے سینکڑوں جانیں بچائیں۔ واہ، یہ ایک زبردست مثال ہے۔ تو کتاب کا آخری پیغام یہ ہے کہ ہماری بدترین جبلتیں، جاریات، تعصب، تشدد، یہ سب ہماری حیاتیات کا حصہ ہیں۔ لیکن ہماری بہترین خصوصیات بھی، رحم دلی، تعاون، امن، ان کے سرکٹس بھی ہمارے دماغ میں موجود ہیں۔ انتخاب ہمارا ہے۔ تو برتاؤ کا یہ طویل سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسانی رویہ ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ہے۔ جی، کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، بلکہ وجوہات کا ایک پورا جال ہوتا ہے جو لاکھوں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کتاب کا سبق مایوسی نہیں بلکہ تفہیم ہے۔ جب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شخص ایک خاص طریقے سے کیوں برتاؤ کر رہا ہے، اس کے دماغ کی کیمسٹری، اس کے بچپن کے صدمات، اس کی ثقافت کے دباؤ، تو نفرت اور الزام تراشی کی جگہ تفہیم اور یہاں تک کہ ہمدردی لے سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ کتاب ہمیں کس سوچ کے ساتھ چھوڑتی ہے؟ کتاب ہمارے لیے ایک آخری اور بہت اہم خیال چھوڑتی ہے، وہ یہ کہ صحیح کام کرنا ہمیشہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، اصل چیلنج صرف انفرادی طور پر اچھا بننا نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات اور ایسے معاشرے تشکیل دینا ہے جو ہم سب میں سے بہترین کو ابھاریں۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اچھے کیسے بنیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایسے سماجی اور قانونی نظام کیسے بنا سکتے ہیں جو ہماری حیاتیات کو اس کے بہتر فرشتوں یعنی بیٹر اینجلز کی طرف راغب کریں۔ خود کو، اپنی حیاتیات کو سمجھنا اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی طرف پہلا قدم ہے۔